الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز وجل بڑی مبارک، بڑی پیاری رات ہے۔ آج عاشق اکبر، افضل البشر بعد الانبیاء، ساری کائنات میں نبیوں کے بعد سب سے افضل انسانوں میں جو ہستی ہیں ان کے عرس کی رات ہے، 22 جمادی الاخری ہے۔ عاشق اکبر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد منانے، ان کا تذکرہ کرنے، ان کے فیضان سے کچھ حصہ لینے آج باب المدینہ کراچی کے علاقے شاہ فیصل کالونی میں مسجد خضرہ میں ہم جمع ہیں۔ رب کریم ہم سب کا جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اس عظیم ہستی کی یاد کو مزید دنیا بھر کے عاشقان رسول تک پہنچانے کے لیے اس بیان سے پہلے دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے نگران حاجی محمد عمران اتاری مدد اللہ العالی بھی سنت و برا بیان فرما رہے تھے، اور آج دعوت اسلامی نے ویسے تو بڑے ہی اولیاء کرام، صحابہ کرام کی یاد کو تازہ کرنے والے کام کیے، مگر ایک اور خوبصورت بات میں یہاں موجود عاشقان رسول کو بھی بتاتا چلوں اور مدنی چینل کے ناظرین کو بھی بتاؤں کہ آج مغرب کی نماز، جیسے بھی یاد رکھیں رات جو شروع ہوتی ہے نا وہ غروب آفتاب سے شروع ہوتی ہے، تو آج پاکستان میں 22 جمادی الاخری کی جب رات شروع ہوئی، یعنی سورج غروب ہوا، تو دعوت اسلامی نے، جی ہاں آپ کی دعوت اسلامی نے اس کے شعبہ خدام المساجد جو مساجد کی تعمیر کرتے ہیں، ایک بڑا شاندار کام یہ کیا کہ آج مجھے بھی سعادت ملی کہ لیاقت آباد میں بڑا بورڈ کے پاس الحمدللہ آج مغرب کی پہلی نماز سے افتتاح ہوا مسجد کا، جس کا نام تھا جامع مسجد فیضان صدیق اکبر رضی اللہ تعالی، یعنی صدیق اکبر کی عرس کی رات، جو رات شروع ہونے کے بعد پہلی نماز اور اس مسجد کی بھی پہلی نماز، الحمدللہ یہ ہے آپ کی دعوت اسلامی۔ اللہ تعالی ہم سب کو فیضان صدیق اکبر نصیب فرمائے۔ اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں، بڑی تعداد میں اسلامی بھائی موجود ہیں، اور سب سے پہلے یہ نیت کرتے ہیں کہ اللہ عز و جل کی رضا پانے، ثواب کمانے کے لیے اول تا آخر بیان میں شرکت کروں گا، ادھر ادھر دیکھنے سے بچتے ہوئے، بات چیت کرنے سے بچتے ہوئے، ممکن ہوا تو بیان کی تعظیم کی نیت سے 2 زانوں بیٹھ کر بیان سنوں گا۔ آپ میں سے جن کے لیے ممکن ہو وہ 2 زانوں بیٹھ جائیں، جس طرح التحیات میں بیٹھتے ہیں، انشاءاللہ مزید باادب بیٹھنے کا، فوکس کے ساتھ بیٹھنے کی برکتیں بھی ملیں گی اور دھیان بھی نہیں بٹے گا۔ تھک جائے تو پھر جیسے چاہیں بیٹھ جائیے گا۔ ایک اور نیت بھی کر لیں کہ موبائل فون کے استعمال سے بچ کر بیان سنوں گا۔ بہت سارے اسلامی بھائی موبائل فون پر کلپس بنا رہے ہیں، یہ مدنی چینل پر بھی براہ راست جا رہا ہے، سوشل میڈیا پر بھی براہ راست جا رہا ہے۔ آپ فارغ ہو کر اگر دوبارہ دیکھنا چاہیں، کسی اور کو شیئر کرنا چاہیں تو مدنی چینل لائیو جو فیس بک پیج ہے وہاں جائیے گا اور اس کو شیئر کر دیجیے گا۔ ابھی آئے ہیں تو سکون کے ساتھ اپنے موبائل جیب میں رکھ کے توجہ کے ساتھ بیان سماعت کیجیے۔ اعتکاف کی نیت بھی کر لیتے ہیں، اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں۔ نویت سنت الاعتکاف، اعتکاف کے حوالے سے بھی ایک مسئلہ سمجھ لیجئے کہ یہ یاد رہے کہ مسجد میں کھانا پینا، سونا، سحری افطاری کرنا، دم کیا ہوا پانی پینا، لنگر کھانا، یہ سب منع ہے، شرعی طور پہ اس کی اجازت نہیں۔ لیکن اگر کوئی بندہ مسجد میں آئے، اعتکاف کی نیت کر لے، تو دیگر عبادتوں کے ساتھ ساتھ ضمناً ضرورتاً اب کھانا پینے کی ضرورت پڑ گئی، آرام کرنے کی ضرورت پڑ گئی، لنگر ہوا تو کھا لیا تو اب جائز ہو جائے گا۔ یہ ہمیشہ اپنے ذہن میں مدنی پھول رکھیں، تو اپنی ایسی عادت بنا لیں کہ جب جیسے ہی مسجد میں ہم پیر رکھیں نا فوراً اعتکاف کی نیت کر لیں۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں، اور آج جو میں نے آپ کو حدیث سنانی ہے بڑی انٹرسٹنگ، بڑی کمال کی حدیث ہے۔ ویسے تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ہر فرمان ہی با کمال ہے، مگر یہ حدیث واقعی سبحان اللہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 چیزوں کو تمام مخلوق کے برابر سننے کی قوت دی گئی ہے۔
یعنی ساری مخلوق کے برابر سننے کی طاقت 3 چیزوں کو دی گئی ہے. آقا فرماتے ہیں جنت سنتی ہے. جنت کو لسننگ پاور دیا گیا ہے. سماعت کیسی دی ہے کہ وہ سنتی ہے. فرمایا آگ سنتی ہے، یعنی جہنم جو ہے وہ بھی سنتی ہے. اور نبی پاک نے فرمایا فرشتہ جو میرے قریب رہتا ہے وہ بھی ساری آوازوں کو سنتا ہے. جنت کیا سنتی ہے ذرا سنیے گا. آقا فرماتے جب میرا کوئی امتی کہتا ہے اے اللہ عز و جل میں تجھ سے جنت کا سوال کرتا ہوں، تو جنت کہتی ہے اے اللہ عز و جل اس کو میرے اندر رہائش عطا فرما دے. جنت کا سوال کرے، جنت خود کہتی ہے اے اللہ اس پر کرم کر دے. حدیث کا مضمون ہے اس کو میرے اندر رہائش دے دے. آقا فرماتے جب میرا کوئی امتی کہتا ہے اے اللہ مجھے دوزخ سے پناہ دے دے، تو دوزخ کہتی ہے، گویا پہلے سنتی ہے پھر کہتی ہے اے اللہ مجھ سے اس کو پناہ دے دے، بخش دے اس کو. اور جب میرا کوئی امتی مجھ پر سلام بھیجتا ہے، اللہ اللہ اللہ. ڈرک کالونی میں بیٹھے ہیں، بظاہر تو مدینے سے بڑے دور ہیں، مدینے والے آقا کے در سے بہت دور ہیں. امیر اہل سنت لکھتے ہیں نا افسوس بہت دور ہوں گلزار نبی سے، افسوس بہت دور ہوں گلزار نبی سے، کاش آئے بلاوا مجھے دربار نبی سے. لیکن بندہ کہیں بھی ہو، آقا فرماتے جب میرا کوئی امتی مجھ پر سلام بھیجتا ہے تو میرے قبر انور کے پاس نبی پاک فرماتے میرے قریب جو فرشتہ ہے وہ کہتا ہے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ فلاں ہے، حضور کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہے، پر اسے جواب مرحمت فرمایا جاتا ہے. جو مجھ پر 1 مرتبہ درود بھیجے گا اللہ عز و جل اور اس کے فرشتے 1000 مرتبہ اس پر درود بھیجیں گے اور آگ اس کے جسم کو نہ چھوئے گی. میں اگر آج کوئی اور بیان نہ بھی کروں تو اگر اسی ایک حدیث پر مدنی پھول لے لیں کہ جنت کی طلب کرو تو جنت اللہ سے سفارش کر رہی کہ یا اللہ میرے اندر اس کو گھر دے دے، رہائش دے دے. جہنم سے پناہ مانگو تو جہنم خود رب کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے کہ مولا اپنے اس بندے کو مجھ سے پناہ دے دے، اس کو جہنم کے عذاب سے بری کر دے. یعنی دوسرے لفظوں میں سمجھ کیا آ رہی ہے؟ اللہ کی رحمت کتنی بڑی ہے. مانگنے والا چاہیے، پکارنے والا چاہیے، التجا کرنے والا چاہیے. آج صبح سے شام ہو گئی، میں یہاں موجود اتنی بڑی تعداد میں عاشقان رسول ہے. ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، مدنی چینل کے ناظرین بھی مجھے سن رہے ہیں کہ صبح سے شام میں کتنی بار اللہ سے ہم نے جنت کا سوال کیا، اللہ سے ہم نے دوزخ سے پناہ چاہی. یعنی اس کی رحمت تو برسنا چاہ رہی ہے نا، اس کی رحمت تو چھما چھم برس رہی ہے. مانگنے والا چاہیے. خود اس نے قرآن میں فرمایا ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا کروں گا. مگر یہ بندہ ہے جو رب کے آگے مانگتا نہیں، التجا نہیں کرتا، دعا نہیں کرتا. مانگتے بھی ہیں تو اپنی دیگر حاجتیں، یا اللہ نوکری میں برکت دے دے، کاروبار اچھا ہو جائے، گھر اچھا ہو جائے، بیماری دور ہو جائے. میں نہیں کہتا نہیں مانگنا چاہیے، اللہ سے نہیں مانگیں گے تو کس سے مانگیں گے؟ مگر جنت بھی تو مانگو نا، اللہ سے اس کی رضا بھی تو مانگو، اللہ سے مغفرت بھی مانگو، اللہ سے جہنم سے پناہ مانگو، ایمان کی سلامتی مانگو. لیکن ان تمام چیزوں کو ایسا لگتا ہے بھلائے بیٹھے ہیں. سبحان اللہ، میرے رب کی رحمت دیکھو کہ مانگو تو وہ جنت عطا فرما دیتا ہے. آئیے مل کر آج بڑی رات مانگتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں اپنی جنت میں بلا حساب داخلہ عطا فرما دے. اے اللہ ہمیں دوزخ کے عذاب سے پناہ دے دے. اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو پتہ چلا اپنی دعاؤں میں جنت کا سوال ہو، دوزخ سے پناہ مانگنا ہو. اور تیسری بات تو بڑی ایمان افروز ہے نا، آقا فرماتے ہیں میرا کوئی امتی مجھ پر سلام بھیجے تو یہ فرشتہ نبی پاک کی بارگاہ میں اس کا نام پیش کرتا ہے. آج ہم شاہ فیصل کالونی، ڈرک کالونی میں بیٹھ کر درود پڑھے، ہماری آواز مدینے میں موجود فرشتہ سن لیتا ہے اور ہمارا نام پیش کرتا ہے کہ حضور آپ کا غلام رہتا کراچی میں بہت دور ہے، آپ کو یاد کیا ہے حضور، آپ پر سلام بھیجا ہے. مجھے سچ بتاؤ ایک عاشق رسول کے لیے اس سے بڑی سعادت کیا ہے
کہ ادھر میں درود پڑھوں ادھر میرا نام آقا کے دربار میں پہنچ جائے. دنیا کا دستور ہے نا, آپ جس سے بڑی محبت کرتے ہو, بڑی رسپیکٹ کرتے ہو, اور آپ کو کوئی آ کر کہے کہ جناب آپ کا تذکرہ ادھر ہو رہا تھا, آپ کی بات ہو رہی تھی ادھر, فار ایگزامپل مثال کے طور پہ آپ کو آ کر کوئی کہے کہ یار آپ کا ذکر آپ کے پیر صاحب کے پاس ہو رہا تھا, کتنا اچھا لگے گا. اچھا واقعی میری بات ہو رہی تھی, بتاؤ نا کیا بات. دوبارہ بندہ تین بار پوچھتا ہے ذرا دوبارہ بتاؤ کیا کہا انہوں نے, واقعی میرا نام لیا گیا. ایسا ہی ہے جس سے پیار ہے, جس سے محبت ہے, جس کی بڑی رسپیکٹ ہے, اگر ادھر ہماری بات ہو جائے تو طبیعت خوش ہو جاتی ہے, وہ دن ہی اچھا گزرتا ہے کہ کمال ہو گیا جناب, میرا ذکر ادھر ہو گیا. اب سچ بتاؤ ایک غلام کے لیے اس سے بڑی کیا سعادت ہوگی. ادھر میں درود پڑھوں ادھر فرشتہ میرا نام میرے آقا کے پاس لے لے. اور کمال یہ ہے کہ ایک بار پڑھوں تو ایک بار ذکر ہو جائے, 100 بار پڑھوں تو 100 بار ذکر ہو. اللہ اکبر. مبارک ہو ان خوش نصیبوں کو جو روزانہ سینکڑوں بار نبی پاک کی بارگاہ میں درود بھیجتے ہیں. ان کا تو روز نام لیا جاتا ہوگا نا بارگاہ رسالت میں, روز حاضری لگ رہی ہوگی. اور یاد رکھو کہ جس کا بار بار نام لیا جائے نا اس کا کبھی تو کم نمبر لگ جائے گا نا. بار بار ہمارے گھر بھی کوئی فقیر آتا ہو, بندہ کہ روز ہی آتا ہے, آج دے ہی دیتے ہیں اس کو, چھوڑتا ہی نہیں ہے, روز آتا ہے. جس غلام کا نام روز لیا جائے, کئی بار لیا جائے, کبھی تو آقا جبرائیل سے فرمائیں گے, فرشتوں سے فرمائیں گے کہ میرا غلام مجھے روز یاد کرتا ہے, چلو آج اس کی بگڑی بنا دیتے ہیں, آج اس کا کام کر دیتے ہیں. شاعر لکھتے ہیں نا, یاد رکھو اگر اٹھ گئی ایک نظر. یقین جانے ہمارے مسائل بہت زیادہ صحیح, ہماری پریشانیاں بہت صحیح, مگر ایک نگاہ پڑ گئی نا, ایک بار توجہ ہو گئی, ایک بار آقا نے توجہ فرما لی, پھر کیا ہوگا. یاد رکھو اگر اٹھ گئی ایک نظر, جتنے خالی ہیں سب جام بھر جائیں گے, پھر سارے کام سیدھے ہو جائیں گے. سیدی اعلیٰ حضرت نے بھی تو یہی بات سمجھائی نا. ایسے بیمار بیٹھے ہوں گے, پریشان بیٹھے ہوں گے, مشکلوں کا شکار بیٹھے ہوں گے. بعض اوقات انسان سوچتا ہے یار جو کام کرتا ہوں سارے غلط ہو جاتے ہیں, بہت ساری پیچیدگیاں ہیں, گچھیاں ہیں, سلجھ ہی نہیں رہا معاملہ, ہر جس کام میں ہاتھ ڈالتا ہوں گڑبڑ ہو جاتی ہے. اعلیٰ حضرت کیا خوبصورت فارمولہ بتاتے ہیں, فرماتے گھبراؤ نہیں, قسمت میں لاکھ پیچ ہو 100 بل 1000 کچ. کہتے قسمت میں لاکھ پیچ ہوں 100 بل 1000 کج, آقا یہ ساری گتھی ایک تیری سیدھی نظر کی ہے. ایک بار سیدھی نگاہ پڑ جائے بس گتھیاں ساری سلجھ جانی ہیں. تو نگاہ پڑے گی کس پر؟ جو یاد کرے گا نا, عرض کرے گا, حاضری لگائے گا. یہ فارمولہ ہے آقا کی توجہ لینے کا. درود پڑھتے رہیے, انشاءاللہ انشاءاللہ سرور کائنات خاص توجہ فرمائیں گے, خاص نگاہ رحمت فرمائیں گے. مبارک رات ہے, میں بھی نیت کروں, آپ بھی نیت کریں, جتنے مدنی چینل کے ناظرین ہیں وہ بھی نیت کریں کہ انشاءاللہ آج کے بعد کثرت سے درود پاک پڑھیں گے انشاءاللہ. اللہ سلامت رکھے امیر اہل سنت کو. بانی دعوت اسلامی نے کیا شاندار فارمولہ دے دیا ہے. مدنی انعامات جو ہے نا یہ کمال کا رسالہ ہے, اس پر عمل کریں. اور آپ اس میں لکھتے ہیں کہ کیا آج آپ نے کم از کم 313 بار درود پاک پڑھ لیا؟ کیونکہ 313 بار درود پاک جو کم از کم پڑھ لیتا ہے وہ کثرت سے درود پاک پڑھنے والوں میں شامل ہو جاتا ہے. تو 12 15 20 منٹ لگتے ہیں, 313 بار درود پاک میں کتنی دیر لگتی ہے؟ تو بڑی رات ہے, عاشق اکبر کی یاد والی رات ہے. نیت کر لو انشاءاللہ آج سے روزانہ کم از کم منیمم 313 بار درود پاک پڑھیں گے. ایک بار محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بات ہونی ہے ایک ایسی ہستی کی کہ جو عاشق اکبر ہیں, جو نبی پاک کے ایسے ساتھی ہیں جو زندگی میں بھی ساتھ رہے, غار ثور میں بھی ساتھ رہے, آج مزار میں بھی ساتھ موجود ہیں, کل جنت میں بھی نبی پاک کے ساتھ ہوں گے. اور سچی بات یہ ہے میٹھے اسلامی بھائیوں, ہماری اوقات نہیں ہے, ہمارا کوئی کسی کے نام ہی نہیں ہے. ہم کیا سیدنا صدیق اکبر کی شان بیان کریں؟ ہمارے پاس نہ وہ الفاظ ہیں نہ ہماری اوقات ہے. اللہ نے وہ مرتبہ انہیں دیا. امیر اہل سنت لکھتے ہیں نا, بیاں ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا, بیاں ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا,
ہے یار غار محبوب خدا صدیق اکبر کا. یا الہی رحم فرما خادم صدیق اکبر ہوں، تیری رحمت کے صدقے واسطہ صدیق اکبر کا. گدا صدیق اکبر کا خدا سے فضل پاتا ہے، خدا کے فضل سے ہوں میں گدا صدیق اکبر کا. رسل اور انبیاء کے بعد جو افضل ہو عالم سے، یہ عالم میں ہے کس کا مرتبہ صدیق اکبر کا. ہوئے فاروق عثمان و علی جب داخلے بیعت، بنا فخر سلاسل سلسلہ صدیق اکبر کا. لٹایا راہ حق میں گھر کئی بار اس محبت سے. کتنی بار اپنا گھر لٹایا راہ حق میں گھر کئی بار اس محبت سے، کہ لٹ لٹ کر حسن گھر بن گیا صدیق اکبر کا. یا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کا بچپن کیسا تھا؟ اعلان نبوت تو نبی پاک نے 40 سال کی عمر مبارک میں کیا. یاد رہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ اور نبی پاک کے درمیان 2 سال کا ڈفرنس تھا عمر مبارک میں. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور صدیق اکبر کی جو پہلی ملاقات تھی، جو کتابوں میں لکھا کہ نبی پاک کی عمر 20 سال تھی، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی عمر مبارک 18 سال تھی. بالکل جس کو آپ کہیں ہم عمر، قریب کی عمر کے تھے. لیکن آپ کے جو والدین تھے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے والدین، وہ بت پرست تھے، بتوں کی پوجا کرتے تھے. لیکن بچپن میں بھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے کبھی کسی بت کو سجدہ نہیں کیا. اللہ نے اپنے حبیب کا دوست چنا تھا نا، اپنے حبیب کے لیے ساتھی چنا تھا. تو بچپن میں بھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے کبھی کسی بت کو سجدہ نہیں کیا. ایک بار بچپن میں آپ کے والد صاحب آپ کو لے گئے بت خانے اور کہا کہ یہ تمہارے بلند و بالا خدا ہیں، ان کو سجدہ کرو. تو آپ نے جب، حالانکہ چھوٹی عمر ہے، تو آپ جو ہے وہ بتوں کے سامنے کھڑے ہو کر کہتے ہیں میں بھوکا ہوں، مجھے کھانا دو. میرے پاس لباس نہیں، مجھے لباس دو. میں پتھر مارتا ہوں، اگر تم خدا ہو تو اپنے آپ کو بچا لو. اور آپ نے پتھر اٹھایا اور آپ نے ایک بت کو دے مارا. اب جب وہ پتھر لگا تو بت بھلا کیا جواب دیتا، گر پڑا. آپ کی اس پتھر کی تاب نہ لا سکا. جب باپ نے یہ دیکھا تو بڑا غصہ آیا کہ یہ کیا کر رہا ہے میرا بیٹا، ہمارے خداؤں کو پتھر مار رہا ہے. آپ کے والد نے آپ کے منہ پر تماچا مار دیا. بڑا غصہ آیا اور آپ کو لے کر آپ کی ماں کے پاس آئے اور والدہ سے ان کی کہا کہ دیکھو تمہارے بیٹے نے آج کیا غضب کیا ہے، ہمارے خداؤں کو پتھر مار دیا ہے. ماں نے کمال کی بات کی. ماں نے کہا کہ میرے بیٹے کو تم اس کے حال پہ چھوڑ دو، کیونکہ جب یہ پیدا ہوا تھا نا ایک بڑا عجیب واقعہ ہوا تھا. کیونکہ جب یہ پیدا ہوا تھا مجھے غیب سے آواز آئی تھی، یا امت اللہ علی التحقیق ابشری بالولد العتیق اسمہ فی السماء الصدیق لمحمد صاحب و رفیق. مجھے یہ آواز آئی کہ اے اللہ کی سچی بندی، تجھے خوشخبری ہو، یہ بچہ عتیق ہے، آسمانوں میں اس کا نام صدیق ہے، محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا صاحب اور رفیق ہے. پیدائش کے وقت سے یہ اعلان ہو رہا ہے. اچھا مزے کی بات، اس واقعے کی خوبصورتی بتاؤں کہ یہ واقعہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو صدیق اکبر نے خود سنایا. نبی پاک کے اعلان نبوت کے بعد بچپن کی بات. یعنی اگر یہ واقعہ مثال کے طور پہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ 5 سال کی عمر میں پیش آیا، اعلان نبوت نبی پاک نے 40 سال کی عمر میں کیا، تو اگر یہ 40 سال کی عمر یا 41-42 سال کی عمر میں سنایا تو آلموسٹ 35-36 سال پرانا واقعہ تھا. نبی پاک کو بتا رہے صدیق اکبر کے حضور میں چھوٹا تھا تو یوں ہوا تھا، میرے والد لے گئے تھے اور میں نے یہ کیا. اچھا آج میں بھی کسی کو ہو سکتا ہے بچپن کی بات سناؤں یا آپ مجھے سنائیں تو سامنے والا یقین ہی کر لیتا ہے ٹھیک ہے بچپن کی بات ہے، لیکن پتہ نہیں پوری بات صحیح سنا رہا ہے نہیں سنا رہا، یاد ہوگی کہ نہیں، گواہ تو کوئی نہیں ہوتا. اب سنو کمال کیا ہوا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب نبی پاک کو یہ واقعہ سنایا نا تو اب جبریل امین آسمانوں سے نازل ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صدق ابو بکر وہو الصدیق، آقا ابو بکر نے سچ کہا ہے، وہ صدیق ہیں. یعنی ان کے بچپن کے واقعے کی تصدیق جو ہے وہ صدیق اکبر کے واقعے کی تصدیق جبریل امین آ کر رہے ہیں.
آپ مرتبہ سوچے کیا ہے، بچپن ہی سے گویا سلیکٹ کر لیے گئے تھے، بچپن ہی سے چن لیا گیا تھا۔ اللہ اکبر۔ اب آئیے ذرا تھوڑا سا خلیفہ اول امیر المومنین حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا تعارف سن لیجئے، ڈیٹیل پتا ہونی چاہیے۔ خلیفہ اول جانشین محبوب رب قدیر امیر المومنین حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا نام، آپ کا اسم گرامی عبداللہ ہے۔ یہ شاید بہت سارے لوگوں کو نہیں پتا ہوگا، ہم تو ان کا نام ابو بکر سمجھتے ہیں۔ یاد رہے آپ کا نام عبداللہ، آپ کی کنیت ابو بکر ہے، اور صدیق و عتیق آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے القاب ہیں۔ سبحان اللہ۔ صدیق کے معنی کیا ہیں؟ بہت زیادہ سچ بولنے والا۔ آپ زمانہ جاہلیت سے ہی اس لقب سے ملقب ہو گئے تھے کہ آپ جو ہیں ہمیشہ سچ بولتے تھے۔ عتیق کا معنی ہے آزاد۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو بشارت دیتے ہوئے فرمایا تھا انت عتیق من النار، یعنی تو نار دوزخ سے آزاد ہے، اس لیے آپ کا لقب جو ہے وہ عتیق بھی پڑ گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ قریشی ہیں، اور 7ویں پشت میں جا کر آپ کا نسب نبی پاک کے شجرہ مبارکہ سے مل جاتا ہے۔ اور اسی طرح میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، ایک اور بھی تطبیق، ایک اور بھی کیٹیگرائز سمجھ لیجئے کہ کچھ لوگ بلکہ بڑے بڑے علماء یہ فرماتے ہیں، صحابہ کرام اور تابعین بھی کہتے ہیں کہ صدیق اکبر سب سے پہلے مومن ہیں، مگر بعض حضرات نے یہ فرمایا سب سے پہلے مومن حضرت علی ہیں، بعض نے یہ بھی کہا کہ حضرت خدیجہ سب سے پہلے ایمان لائیں۔ کچھ لوگوں کا قول یہ بھی ہے کہ جناب اب بتائیے کہ اس میں کیا ٹھیک ہے، کس طرح اس کو کیٹیگرائز کیا جائے، تطبیق کی جائے۔ تو سبحان اللہ، امام الائمہ سراج الامہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو اس طرح تطبیق دی، کیٹیگرائز کر دیا کہ مردوں میں سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے، نوجوانوں میں بچوں میں سب سے پہلے مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم ایمان لائے، اور خواتین میں عورتوں میں سب سے پہلے بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ایمان لائیں۔ یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ اسی طرح ایک اور بات بڑی اہم ہے کہ اہل سنت کا اس بات پر اجماع ہے، بالکل متفقہ فیصلہ ہے کہ انبیاء کرام کے بعد تمام عالم سے افضل انسانوں میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم، اس کے بعد باقی تمام عشرۂ مبشرہ، ان کے بعد باقی اہل بدر، ان کے بعد باقی اہل احد، ان کے بعد پھر اسی تطبیق سے باقی صحابہ کرام، اور اس طرح جو اہل بیت رضوان، اور پھر صحابہ کرام کی باری آتی ہے۔ تو یہ جو کیٹیگری ہے، یہ جو مرتبہ ہے، یہ بھی ہمیں اچھی طرح پتہ ہونا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ اب آپ کی شان تو اس قدر عرفہ و اعلیٰ ہے کہ بیان کرتے چلے جائیں۔ سیدی اعلیٰ حضرت نے کمال کی بات لکھی فتاوی رضویہ میں، آپ فرماتے ہیں کہ اولیاء کرام فرماتے ہیں پوری کائنات میں مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جیسا نہ کوئی پیر ہے، نہ ابو بکر صدیق جیسا کوئی مرید ہے۔ سب سے بڑے کامل پیر آقائے دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں، تو ان کا خاص مرید کامل اگر کوئی ہے تو وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سب سے بڑے جس کو آپ کہیں مرتبے میں امتیوں میں آپ کا مقام آتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ویسے تو بہت ساری احادیث موجود ہیں، مگر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اس صحابی کا مرتبہ دیکھیں کہ امام فخر الدین رازی علیہ رحمۃ اللہ الہادی لکھتے ہیں کہ سورہ واللیل، قرآن پاک کی جو سورہ واللیل ہے، یہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کی صورت ہے، اور سورہ والضحیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صورت ہے۔ یعنی اس میں نبی پاک کی شان بڑے پیارے انداز میں بیان کی گئی۔ پیارے آقا نے کئی جگہوں پر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی شان اپنی مبارک زبان سے بیان کی، مگر ایک حدیث بہت ہی پیاری جو فتاوی رضویہ میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے نقل کی، مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کھڑے تھے، اتنے میں سیدنا ابو بکر صدیق حاضر ہوئے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے مصافحہ فرمایا، انہیں گلے لگایا، ان کے منہ پر بوسہ دیا۔ مولا علی نے عرض کی حضور آپ ابو بکر کے منہ پر بوسہ دیتے ہیں، ان کے چہرے پر بوسہ دیتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، حدیث پاک کا مضمون ہے، اے ابو الحسن، ابو بکر کا مرتبہ میرے یہاں ایسا ہے جیسا میرا مرتبہ میرے رب کے حضور ہے۔
مولا علی کے سامنے میرے آقا فرما رہے ہیں کہ ابو بکر کا مرتبہ میرے یہاں ایسا ہے۔ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، ایک بار اعلیٰ حضرت نے ہی یہ حدیث پاک بھی نقل کی کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایک بار صحابہ کرام کے سامنے آئے، آپ کے داہنے ہاتھ میں رائٹ ہینڈ میں حضرت ابو بکر صدیق کا ہاتھ تھا، بائیں ہاتھ میں لیفٹ ہینڈ میں حضرت عمر فاروق کا ہاتھ تھا، اور اس طرح ہاتھ تھامے نبی پاک صحابہ کے سامنے آئے اور آقا فرماتے ہیں ہاکذا نبعث یوم القیامہ، یعنی ہم قیامت کے روز بھی یوں ہی اٹھائے جائیں گے۔ ہائے ہائے، کیا بات ہے، سبحان اللہ، کیا مرتبہ ملا ہے شیخین کریمین کو۔ سیدی اعلیٰ حضرت کمال کی بات لکھتے ہیں، فرماتے ہیں محبوب رب عرش ہے اس سبز قبہ میں۔ آج بھی گنبد خضرا کے نیچے کون موجود ہیں؟ سنو، محبوب رب عرش ہیں اس سبز قبہ میں، پہلو میں جلوہ گاہ عتیق و عمر کی ہے، یعنی پہلو میں ابو بکر صدیق ہیں، حضرت عمر موجود ہیں، اور بڑی خوبصورت اصطلاح استعمال کرتے ہیں، سعدین کا کران ہے، پہلو ماہ میں ہیں جھرمٹ کیے ہیں تارے، تجلی کمر کی ہے۔ سبحان اللہ، کیا مرتبہ پایا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، ایسا کیا کیا، ایسی کون سی کمال کی زندگی گزار دی کہ نبی پاک سے اتنی محبت، آقا کی اتنی شفقت، نبی پاک نے ایسے ایسے فضائل سے ان کے ان بارے میں ہمیں بیان فرمایا۔ اب آؤ میں بتاتا ہوں صدیق اکبر کی زندگی کیسی تھی، صدیق اکبر کی زندگی کا اصل مقصد کیا تھا، وہ اپنی زندگی گزارتے کیسے تھے، ان کی زندگی کا سینٹرل آئیڈیا کیا تھا، وہ اپنی زندگی میں کس چیز کو زیادہ فوکس کرتے تھے، تاکہ میں اور آج آپ کچھ سیکھ کر اٹھیں، ان کا تذکرہ تو سنیں مگر کچھ سمجھنے کی کوشش کریں۔ سب سے پہلے میٹھے اسلامی بھائیوں، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جو محبت ہے نا، وہ ہمارے ایمان میں کتنا ضروری ہے۔ خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، اور یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ آقا فرماتے تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا، سمجھیے گا بات کو، یہ ضروری ہے، ایمان کا پیمانہ ہے، ٹھیک ہے۔ آقا فرماتے تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے نزدیک، اس کے والد، اس کے گھر بار اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ یعنی آقا کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ یاد رکھیے نبی پاک کی محبت نہیں ہے تو ایمان کمپلیٹ ہی نہیں ہوگا۔ اور محبت کتنی چاہیے؟ سب سے زیادہ ٹاپ پریورٹی پر، اولاد، گھر بار، مال، بیوی، بچے، پیسہ، دوست سب بعد میں ہے، سرور کائنات کی محبت سب سے پہلے ہے۔ اور اب آؤ بتاتا ہوں کہ کیوں صدیق اکبر کو عاشق اکبر کہا جاتا ہے۔ عاشقوں سے تو دنیا بھری ہوئی ہے نا، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے۔ آقا کے عاشق تو ساری دنیا میں ہے، مگر ایسا کیا تھا صدیق اکبر میں کہ وہ اکبر عاشقوں کے امام کہلائے۔ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، ایک داستان ہو، ایک انداز ہو، ایک بات ہو تو بتائیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات ہو اور آپ کے ہجرت کے سفر کی بات نہ ہو تو بات ادھوری رہ جاتی ہے۔ مکہ پاک میں مسلمانوں کو بڑا ستایا گیا، بڑا جس کو کہیں کہ تکلیف دی گئی۔ ایک کے بعد ایک صحابہ کرام کو نبی پاک نے جب حکم دیا کہ مدینہ ہجرت کر جائیں، کیونکہ مدینہ پاک سے ٹھنڈی ہوائیں آتی تھیں، وہاں سے جو لوگ آتے تھے ایمان قبول کرتے اور کہتے حضور ہمارے یہاں آ جائیں، آپ کیوں مکہ پاک میں رہتے ہیں، ہمارے پاس آ جائیں، یہاں بڑے مظالم ڈھائے جا رہے ہیں۔ نبی پاک نے صحابہ کرام کو اجازت دے دی کہ وہ مدینہ جانا شروع کر دیں۔ ایک ایک کر کے، دو دو کر کے، چھپ چھپ کے صحابہ کرام مدینہ شریف روانہ ہو گئے۔ اب وہاں مدینہ میں صحابہ کرام جب پہنچنے لگے تو کفار مکہ کو پتہ چل گیا کہ اب کسی وقت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بھی چلے جائیں گے، اور اگر یہ چلے گئے وہاں پر تو یہ گروہ، یہ جو پورا قافلہ ہے یہ مضبوط ہو جائے گا، اسلام پھیل جائے گا اور یہ دوبارہ مکے آ کر قبضہ کر لیں گے۔ تو کچھ ایسا پلان کیا جائے کہ ان کو مدینہ شریف جانے سے روکا جائے۔ اب ایک میٹنگ ہوئی جس میں شیطان بھی ایک بوڑھے کے روپ میں آ گیا، اور اس میٹنگ میں یہ طے کیا گیا کہ کسی بھی صورت سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کو مکہ پاک سے مدینہ نہ جانے دیا جائے، بلکہ سب مل کر محاصرہ کریں اور معاذ اللہ ان کو شہید کر دیا جائے۔ پلان بن گیا۔ جس رات یہ حملہ ہونا تھا
اس رات اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل امین کے ذریعے نبی پاک کو بتا دیا کہ آپ آج رات یہاں مکہ پاک سے نکلیں گے اور اپنے بستر پر نہ سوئیں. میں مضمون عرض کر رہا ہوں. اچھا، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر کا محاصرہ کر لیا گیا چاروں طرف سے. نبی پاک اپنے گھر تشریف لے گئے جہاں آپ آرام کرتے تھے. وہاں اپنے بستر پر مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے فرمایا کہ اے علی، آج کی رات تم نے میرے بستر پر سونا ہے، اور صبح اٹھنے کے بعد جو امانتیں ہیں مکے والوں کی انہیں لوٹا دینا، اور بعد میں مدینے پاک میں آ کے ہم سے مل لینا. مولا علی فرماتے ہیں جب نبی پاک نے یہ فرمایا نا مجھ سے مل لینا، مجھے تسلی ہو گئی، رات مجھے کچھ نہیں ہونا ہے. جب آقا نے کہا ہے مدینے میں ملنا ہے تو پھر دشمنوں نے کیا کرنا ہے. اب یہ یقین دیکھیں نبی پاک کے ایک ایک لفظ پر صحابہ اکرام کو کیسا تھا. لوگ کہتے ہیں کہ جناب بڑی خطرناک رات تھی، چاروں طرف تلواروں کے سائے تھے. مولا علی سے پوچھو، کہتے ہیں میں بڑی سکون کی نیند آقا کے بستر پر سوتا رہا. اب کیا ہوا؟ بالکل وہی چادر اوڑھ کر مولا علی سوتے ہیں. مگر نبی پاک نکلے کیسے وہاں سے؟ اللہ اللہ، سنو میرے آقا کے کتنے معجزات ہیں. آؤ یہ بھی دیکھو کیسا معجزہ ہے. چاروں طرف محاصرہ ہے. نبی پاک نے مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو اپنے بستر پر سلایا اور ان کافروں کے سامنے سے نکلے، اور آقا کی زبان پر سورہ یاسین کی تلاوت تھی. ہاتھ میں میرے آقا کی کچھ مٹی مبارک تھی. آقا کافروں کے سر پر جو محاصرہ کیے ہوئے ہیں، گھیرا ڈالے ہوئے ہیں، سب کے سروں پر کچھ نہ کچھ مٹی ڈالتے ہوئے نبی پاک نکل گئے. ان کو نظر نہ آئے. دور ایک بندہ دیکھ رہا تھا کہ ایک گھر ہے جس کا کوریڈور، جس کو جناب کارڈن آف کیا ہوا ہے، جس کا محاصرہ کیا ہوا ہے، اور بدرمیان سے ایک اور شخصیت نکل کر چلی گئی. وہ بندہ دور سے آیا، کہتا کس کا محاصرہ کیا ہے؟ کہا نبی پاک کا محاصرہ کیا ہے، ان کو جناب گھیرا ہوا ہے. کہا وہ تو ابھی تمہارے سامنے سے نکلے ہیں. کہا کیسے نکل گئے؟ ہم یہاں کھڑے ہیں. بولا سب اپنے سروں پر دیکھو، تمہارے سر پر مٹی بھی ڈالتے ہوئے گئے ہیں. اب جب سب نے سب سر پہ ہاتھ لگائے، گویا یہ نشانی تھی کہ گئے یہیں سے ہیں. جب سب نے اپنے سروں پر ہاتھ لگایا، سب کے ہاتھ پر مٹی لگ گئی. فوراً نظر کی کہ پھر بستر پر کون ہے، تو صبح مولا علی اس بستر سے اٹھتے ہیں. آقا ان سب کی آنکھوں کے سامنے سے نکل جاتے ہیں. سیدی اعلیٰ حضرت سے پوچھو یہ راز کیا تھا، یہ نظر کیوں نہ آئے؟ بریلی کے تاجدار بتاتے ہیں جان ہے جان کیا نظر آئے، جان ہے جان کیا نظر آئے، کیوں عدو گرد غار پھرتے ہیں. ارے وہ غار کے گرد بھی ڈھونڈتے رہے، آقا ادھر بھی نظر نہ آئے. نبی پاک کے ہاتھ میں اللہ نے وہ اختیار دیے کہ وہ جو چاہیں جیسے چاہیں اللہ کی قدرت سے کرم فرمائیں. تو بہرحال اب کافر تو ہکے بکے رہ گئے، نبی پاک نکل گئے، تشریف لے گئے. اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام پہنچے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ تخلیہ کہا کہ اکیلے میں بات کرنی ہے، اور کہا کہ اے ابو بکر مجھے بھی ہجرت کا اب حکم مل گیا ہے. تو کہا حضور کیا میں بھی آپ کے ساتھ ہجرت کر سکتا ہوں، میں بھی آپ کا رفیق سفر بنوں گا؟ تو نبی پاک نے فرمایا ہاں ابو بکر تم بھی میرے ساتھ ہوگے. اب سیدنا ابو بکر صدیق زارو کتار رونے لگے. بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں مجھے زندگی میں پہلی بار پتا چلا کہ کوئی شخص خوشی سے بھی روتا ہے. آپ اتنا روئے، آپ کی خوشی، سبحان اللہ. اور میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، آپ کو جان کر خوشی ہوگی کہ یہ جو فیصلہ تھا نا کہ صدیق اکبر ساتھ ہوں گے، اللہ اکبر، یہ فیصلہ ایسے ہی نہیں ہوا. ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جبریل امین آئے. آقا نے جبریل امین سے پوچھا کہ میرے ساتھ ہجرت کون کرے گا؟ عرض کیا حضور آپ کے ساتھ ابو بکر ہجرت کریں گے، وہ صدیق ہیں. یعنی یہ فیصلہ رب کی طرف سے تھا. اب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں حضور میں نے 2 اونٹنیاں پتے وتے کھلا کر، چارہ کھلا کر تیار رکھی تھی. مجھے پتا تھا آپ کرم فرمائیں گے تو مجھے بھی ساتھ ہی لے جائیں گے. میں نے 2 اونٹنیاں ریڈی رکھی ہیں سفر کے لیے. نبی پاک نے اس اونٹنی کی قیمت پوچھی. فرمایا اس اونٹنی کی قیمت کیا ہے؟ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ اونٹنی خریدی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. 800 پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 800 درم دے کر خریدی. پہلے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے قرض لیا اور اس سے اونٹنی خریدی. علماء نے بڑی بحث کی کہ سیدنا صدیق اکبر تو نبی پاک پر مال خرچ کیا کرتے تھے، آقا نے یہ اونٹنی کیوں خریدی؟ سبحان اللہ، اس کی ایک وجہ یہ بتائی
کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تمنا یہ تھی کہ ہجرت خاص آپ ہی کے مال سے ہو اور اس کا ثواب بھی آپ کو ملے، خاص آپ کے لیے ہو، اس لیے نبی پاک نے اونٹنے کی قیمت ادا کی۔ اب جناب یہ سفر شروع ہوتا ہے، اللہ آپ کو مکے مدینے کی بار بار حاضری عطا فرمائے۔ مکے سے مدینے کا راستہ کچھ اور ہے، ٹھیک ہے؟ غار ثور جو ہے نا، یہ مدینے کے راستے میں نہیں ہے، یہ مکہ پاک سے اگر آپ تھوڑا سا اور جدہ شریف کی طرف جائیں تو یہ اس طرف جاتے ہوئے ہے مکے میں، لیکن راستہ وہ نہیں ہے۔ لیکن چونکہ اعلان ہو چکا تھا، نبی پاک روانہ ہو گئے ہیں، اب جناب انٹرسپٹ کرنا ہے، کسی بھی طرح روکنا ہے۔ اعلان یہ کر دیا گیا کہ جو انہیں گرفتار کر لے گا، انہیں روک لے گا، اسے 100 اونٹنیوں کا انعام دیا جائے گا، 100 اونٹ تحفے میں دیے جائیں گے۔ جناب اب چاروں طرف سے لوگ نکل پڑے، کسی طرح ہم گرفتار کریں گے، ہمیں 100 اونٹ مل جائیں گے۔ اب اسٹریٹجی اپنائی گئی، جنگی حکمت عملی بھی تو ہوتی ہے نا، وہ تو بہرحال اب کیا ہوا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اور صدیق اکبر گئے غار ثور کی طرف۔ اب غار ثور بہت اونچا ہے، جو آج چڑھے ہیں گئے ہیں انہیں پتا ہے، میں بھی بیان تو بڑا کرتا تھا، مگر جب پہلی بار غار ثور گیا تو پنجابی میں کہتے ہیں لگ پتا گیا کہ وہ کتنا اونچا ہے اور کتنا مشکل آج بھی راستہ ہے، جوان آدمی تھک جاتا ہے، مگر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی قسمت پر ہماری جان قربان ہیں۔ عرض کرتے ہیں حضور آپ جو ہے میرے کاندھے پہ تشریف لے آئیں، بہت اونچا راستہ ہے، کہیں پیر آپ کے زخمی نہ ہو جائیں، زخم نہ لگ جائے۔ اب یہاں کاندھوں پر اٹھانے والی جو بات ہے نا، اور ایمان تازہ کرنے والی بات بتاؤں کہ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فتح مکہ ہو گیا تھا اور کعبے کے اندر بت تھے نا، تو جب مسلمانوں کا کنٹرول ہو گیا، اب بتوں کو گرانے کی باری تھی، کعبے کو گویا ان بتوں سے پاک کرنے کی باری تھی۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے سیدنا مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے عرض کی کہ حضور آپ میرے کاندھے پر آ جائیں اور آپ کاندھے پر سوار ہو کر ان بتوں کو گرا دیں۔ تو آقا نے فرمایا اے علی تم بار نبوت نہیں اٹھا سکو گے، نبوت کا بوجھ تم سے نہ اٹھے گا، ایسا کرو تم میرے کاندھے پر آ جاؤ۔ مولا علی نبی پاک کے کاندھوں پر سوار ہوئے اور ان بتوں کو گرایا۔ مولا علی شیر خدا ہیں، آپ کی شجاعت اور بہادری کے چرچے ہیں، مگر نبی پاک نے مولا علی سے فرمایا کہ تم مجھے کاندھے پر نہ اٹھا سکو گے۔ اور اب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ عرض کر رہے ہیں کہ حضور میرے کاندھے پر آ جائیے۔ آقا ان کے کاندھے پر سوار ہوئے اور نبی پاک کو وہ لے کر پورا پہاڑ چڑھتے ہیں۔ یہ عشق کی کیسی داستان ہے، کتنے کانٹوں نے، کتنے پتھروں نے ابو بکر صدیق کے پیروں کا بوسہ لیا ہوگا، مگر آپ کا عشق کس طرح مستانہ وار نبی پاک کو لے کر آگے جاتے ہیں۔ مگر اس کے ساتھ ساتھ ایک کمال کی بات یہ ہوئی کہ جو یہ سفر تھا نا، ابھی تو چھپتے چھپاتے ہو رہا تھا، ڈر بھی تھا کہ دشمن آ جائے، تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا انداز بڑا نرالا تھا۔ آقا کے ساتھ چلتے ہوئے کبھی رائٹ سائڈ پہ چلتے، پھر کبھی لیفٹ پہ آ جاتے، پھر فوراً نبی پاک کے سامنے چلنے لگتے، پھر پیچھے چلنے لگتے، کنٹینیو اپنی لوکیشن چینج کر رہے تھے۔ سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں یا ابا بکر ما لک تمشی ساعۃ بین یدی وساعۃ خلفی، اے ابو بکر یہ کیا ہے، تم میرے آگے کبھی چلتے ہو کبھی پیچھے، پہلے تو کبھی اس طرح نہیں چلے۔ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ جب مجھے یہ خوف آتا ہے کہ دشمن سامنے سے حملہ کرے گا حضور میں سامنے آ جاتا ہوں، پھر خیال آتا ہے کہیں دائیں طرف سے اٹیک نہ ہو جائے حضور میں رائٹ ہو جاتا ہوں، اچانک دل میں خیال آتا ہے کہیں لیفٹ سے اٹیک نہ ہو جائے حضور میں ادھر آ جاتا ہوں، حضور کبھی خیال آتا ہے پیچھے سے حملہ نہ ہو جائے، آقا میں پیچھے چلنے لگ جاتا ہوں۔ نبی پاک کیا فرماتے ہیں یا ابا بکر لو کان شیء احببت ان یکون لک دونی، اے ابو بکر تم پسند کرتے ہو اگر کوئی تکلیف پہنچے تو تمہیں پہنچے، مجھے کچھ نہ ہو۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ نعم والذی بعثک بالحق ما كانت تکن من ملمہ الا احببت ان تکون لی دونک، یا رسول اللہ اس رب ذوالجلال کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا، میں تو یہ پسند کرتا ہوں کہ کوئی بھی تکلیف ہو مصیبت ہو آقا مجھے پہنچے لیکن آپ کو کچھ نہ ہو، میرا سینہ حاضر ہے، ابو بکر کو ہونا ہو تو ہو جائے، آقا آپ کو تکلیف نہ ہو۔ ذرا بتاؤ تو صحیح یہ محبت کی کیسی داستان ہے جو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رقم کی۔ سنو تو صحیح، اب غار ثور میں پہنچتے ہیں، چھوٹا سا غار ہے، نہ جانے کتنے مہینوں کتنے سالوں سے ویران پڑا ہے۔ ابو بکر نے عرض کی حضور آپ باہر ٹھہریں گے، میں اندر جاؤں گا، نہ جانے کوئی کیڑا نہ ہو، کوئی سانپ نہ ہو، کوئی بچھو نہ ہو، کوئی تکلیف نہ ہو،
मिट्टी भी होगी, अंदर जाते हैं, आका की आमद के लिए सफाई करते हैं, साफ करते हैं कि महबूब ने आना है, राहों को सजाने दो, नबी पाक की आमद की तैयारी करते हैं। मगर साथ साथ देख रहे हैं कई सुराख भी हैं और सुराखों से कीड़े भी निकल आते हैं, बाज औकात सांप भी आ जाते हैं। सिद्दीक़ अकबर ने अपनी चादर को निकाला, उसके टुकड़े टुकड़े किए, एक एक सुराख में आपने अपनी वो चादर का टुकड़ा डाला, मगर एक सुराख बाकी रह गया। एक रिवायत के मुताबिक नबी पाक तशरीफ लाए, और जब तशरीफ लाए तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब देखा कि एक सुराख बाकी है, तो सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह तआला अन्हु से कहा कि इसमें किसी जानवर को हरकत करते देख रहा हूं। तो आप आप रदी अल्लाह तआला अन्हु ने अपनी एड़ी उस पर रख दी ताकि कोई जानवर बाहर ना निकल सके। अब सुनो नबी पाक ने दुआ क्या दी, प्यारे आका के अल्फाज सुनना, ईमान ताजा हो जाएगा। मेरे आका फरमाते, ऐ सिद्दीक, अल्लाह तुझ पर रहमत नाजिल करे। जब लोगों ने मुझे ठुकराया तुमने मेरी तस्दीक की, जब लोगों ने मुझे दरबदर करना चाहा तुमने मेरी मदद की, जब लोगों ने मुझ पर मुझे झुटलाया तुम मुझ पर ईमान लाए, फिर गार में वहशत के वक्त तुमने मुझसे उन्स किया, तो किसी शख्स को तुम सा दोस्त मिल सकता है। नबी पाक इन अल्फाज से सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह तआला को नवाज रहे हैं। और अब क्या हुआ, आका के चेहरे पर थकन के आसार थे। सिद्दीक़ अकबर कहते हैं, हुजूर कुछ आराम कर लीजिए। नबी पाक सिद्दीक़ अकबर की गोद में आराम करने लगे। अल्लाह अकबर, जरा सोचो तो सही। मैं आपको एक और बात बताता हूं, नबी पाक से मोहब्बत का आलम क्या था, प्यारे आका से मोहब्बत का जिसको आप कहें ना ग्रेड क्या था। सिद्दीक़ अकबर से कभी पूछा गया आपकी ख्वाहिशें क्या हैं, तमन्नाएं क्या हैं। अगर मैं आज आपसे पूछूं कि बताओ आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी तमन्ना क्या है, पहली दूसरी तीसरी जरा बताओ तो सही। तो कोई कहेगा जनाब ब्रिक कॉलोनी में, शाह फैसल कॉलोनी में रहता हूं, कोई डिफेंस में बंगला मिल जाए, मोटरसाइकिल पर रोज घूमता हूं, कोई बड़ी सी गाड़ी मिल जाए। फिर अचानक याद आएगा यार सिर्फ दुनिया मांग ली, चलो भाई मक्के मदीने की हाजिरी भी मिल जाए। शायद तीसरी ख्वाहिश ये कर लोगे आप। सुनो सिद्दीक़ अकबर की ख्वाहिश क्या थी। आप कहते हैं मेरी 3 ख्वाहिशें हैं, मेरी जिंदगी की 3 तमन्नाएं हैं। क्या बात सिखा गए हमें। कहते पहली तमन्ना है अन नजरु इलैक, दूसरी तमन्ना है व इन्फाकु माली अलैक, और तीसरी तमन्ना है वल जुलूसु बैन यदैक। कहते पहली तमन्ना अन नजरु इलैक, बस मैं नबी पाक का दीदार करता रहूं। दूसरी तमन्ना व इन्फाकु माली अलैक, मैं अपने आका पर अपना माल खर्च करता रहूं। और तीसरी तमन्ना यह है वल जुलूसु बैन यदैक, मैं नबी पाक के कदमों में बस हाजिर रहूं, कहीं ना जाऊं, इनके पास रहूं। देखो अल्लाह ने अपने इस अजीम बंदे की ये तीनों तमन्नाएं कैसी पूरी की। एक शायद बात बहुत सौ को ना बताओ, अभी बयान में कर रहा हूं, मुझे देख रहे हैं ना, ठीक है ना। नबी पाक अलैहिस्सलाम जब बयान फरमाते थे ना, तो सहाबा इकराम जलाले नबूवत की वजह से अपनी निगाहों को अदबन नीचे रखते थे, आका को नहीं देखते थे, नहीं देख पाते थे। सिर्फ 2 सहाबा के बारे में रिवायतों में आता है कि अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अन्हु और हजरत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु नबी पाक का दीदार किया करते। बयान के दौरान भी आका को देखते, आका उन्हें देखते और मुस्कुराया करते थे। तो सारी जिंदगी तो सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने दीदार किया, मगर जो गारे सौर में दीदार किया है, जरा गौर कीजिए ना, कोई किसी की गोद में लेटा हो, बंदा कितना क्लोज उसे देखता है। कैसे देखा होगा नबी पाक की पेशानी कैसी है, कैसे देखा होगा पलकें कैसी हैं, आका के मुबारक कानों को कितना करीब से देखा होगा, चमकते रुखसारों का दीदार कैसे किया होगा, दाढ़ी मुबारक का एक एक बाल कैसा नूर बरसा रहा होगा। अल्लाह अकबर। उलमा कहते हैं कायनात में जिस वक्त मौला सैयदना सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह तआला अन्हु गारे सौर में नबी पाक का दीदार कर रहे थे, अर्शो फर्श पर उस वक्त दुनिया में कोई और ऐसी इबादत ना कर रहा था। दीदारे मुस्तफा की जो इबादत गारे सौर में सिद्दीक़ अकबर को नसीब हुई, वो किसी और को ना हुई। 3 दिन 3 रातें आका थे, सिद्दीक़ अकबर थे। बहरहाल मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, इस सफर में एक और कमाल ये होता है कि सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह तआला अन्हु अब जब नबी पाक आराम कर रहे हैं, तो आपके अंगूठे पर उनको फील भी हुआ कि कोई है जो अंगूठे को गोया टच कर रहा है, कोई जानवर है जो चाह रहा है कि मैं अपना पैर हटा दूं, मगर आपने अपना पैर ना हटाया। अब वो सांप था, उस सांप ने आपको डस लिया। सांप तो नजर आ जाए तो हमें खौफ से मारे बंदा बेहोश हो जाए, आपको सांप ने डस लिया।
اب کشمکش ہے. عقل تو یہ کہتی ہے کہ جان بچانا فرض ہے. نبی پاک کو بیدار کر دیا جائے, اور آقا تو ویسے بھی شفیق ہیں, آقا سے عرض کر دیا جائے کہ حضور سانپ نے کاٹ لیا ہے, کرم کیجئے. مگر عشق کہتا ہے جان جاتی ہے تو چلی جائے, نبی پاک کے آرام میں خلل نہ ہونا چاہیے. بعض اوقات ہماری زندگی میں بھی یہ مقابلہ ہوتا ہے عقل اور عشق کا. عقل کچھ اور کہہ رہی ہوتی ہے, عشق کچھ اور کہہ رہا ہوتا ہے, اور بدقسمتی سے ہمارے بہت سارے فیصلے عقل کے ساتھ ہو جاتے ہیں. یاد رکھیے, عقل کو تنقید سے فرصت کہاں, عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ. ہر فیصلہ عقل سے نہیں ہوتا, کچھ فیصلے دل سے بھی کیا کرو نا. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام جو نمرود کی آگ میں کودے تھے, عقل تو کہہ رہی تھی جل جائیں گے, مگر عشق نے کہا تھا کہ اگر رب کی رضا اس میں ہے تو میں بھی اس میں راضی ہوں. شاعر مشرق لکھتے ہیں نا, بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق, بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق. عقل تھی محو تماشائے لبے بام ابھی, عقل تو سوچ ہی رہی تھی, عشق نے اپنا کام کر دیا. آپ سنو, عاشق اکبر کیوں کہتے ہیں ہم انہیں, جان جا رہی تھی, تکلیف ہو رہی تھی, زہر پیر میں تھا, مگر ابو بکر کے دل نے گوارا نہ کیا کہ میرے آقا کے آرام میں خلل آئے. جان جاتی ہے تو چلی جائے. مگر ہوا کیا, آپ کی آنکھوں سے آنسو نکلے تکلیف کی وجہ سے, نبی پاک کے مبارک رخسار پر گرے. آقا نے اپنی آنکھیں کھولی, دیکھا کہ سیدنا ابو بکر صدیق رو رہے ہیں. کہا اے ابو بکر کس بات نے رلایا؟ کہ حضور سانپ نے کاٹ لیا. سبحان اللہ. نبی پاک نے فوراً نہ کہا کہ ابو بکر جلدی جاؤ کسی ایمرجنسی وارڈ میں, کسی ڈاکٹر کو تلاش کرو, کوئی حکیم ڈھونڈو, طبیب ڈھونڈو. طبیبوں کے طبیب ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کیا, اپنا لعاب دہن نکال کر حضرت ابو بکر صدیق کے مبارک انگوٹھے پر لگا دیا. زہر کا اثر جاتا رہا. مولا علی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو گویا دوبارہ زندگی نبی پاک نے لوٹا دی. اللہ اکبر. اسی طرح کا واقعہ مولا علی کے ساتھ بھی ہوا نا, مقام صحبہ پر, خیبر سے واپسی پر پیارے آقا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مولا علی کی گود میں آرام کر رہے تھے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ سورج غروب ہو رہا ہے, پیارے آقا نے عصر پڑھ لی تھی, نبی پاک نے عصر پڑھنا باقی تھی, مگر مولا علی کے دل میں بھی کشمکش جاری تھی کہ نماز تو فرض ہے, فرض پڑھوں یا نبی پاک کا آرام. کہتے ہیں فرض جاتا ہو تو چلا جائے, آقا کے آرام میں خلل نہیں آنا چاہیے. نماز جس کے صدقے ملی ہے ان کے آرام میں خلل نہیں آنا چاہیے. اب بہت زبردست کوسچن کریٹ ہوتا ہے یہاں پر جناب, نماز تو فرض تھی اور ادھر جان بچانا فرض تھا, دو فرض سامنے تھے, سامنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا آرام تھا. کئی لوگ یہ کوسچن پوچھتے ہیں, بتاؤ یہ کون سی کتاب میں لکھا ہے, تم جو یہ کرتے ہو یہ کدھر لکھا ہے, یہ عشق والی باتیں کدھر لکھی ہیں, یہ مدینے کا اتنا ادب کدھر لکھا ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں کون سی کتاب میں لکھا تھا کہ نماز جاتی ہو تو چلی جائے, نبی پاک کے آرام میں خلل نہ آئے. عشق کے فیصلے کچھ نرالے ہی ہوتے ہیں جناب, ہر بات کتاب میں نہیں لکھی ہوتی, بزرگوں سے سیکھنی ہوتی ہے. نظروں سے پلائی جاتی ہے, طیبہ سے منگائی جاتی ہے, نظروں سے پلائی جاتی ہے, طیبہ سے منگائی جاتی ہے. توحید کی میں پیالوں سے نہیں دلوں سے پلائی جاتی ہے. تو کئی چیزیں جناب عشق کی باتیں سیکھی جاتی ہیں. اب مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے کیا کیا, نماز کو جانے دیا. مغرب ہو گئی, سورج غروب ہو گیا. آقا نے جب اپنی آنکھیں کھولی تو مولا علی کو دیکھا افسردہ ہیں. کہا اے علی کس بات پر افسردہ ہو؟ ایک روایت میں آتا ہے آپ نے کہا حضور جب سے علی ایمان لایا ہے, جب سے کوئی نماز قضا نہیں ہوئی ہے, حضور آج عصر قضا ہو گئی. اللہ اکبر. تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا تھا جناب, سورج مشرق سے نکل کر مغرب میں غروب ہوتا ہے. اللہ کے نبی نے وہ کمال کیا کہ ہاتھ اٹھائے, دعا کی, اور حدیث میں الفاظ سنو کیا ہیں. حدیث کا مضمون یہ ہے کہ اے اللہ, علی تیری اور تیرے نبی کی اطاعت میں مصروف تھا. آرام تو نبی پاک فرما رہے تھے, مگر دعا میں یہ کہنا کیسا کہ اے اللہ تیری اور تیری اطاعت میں مصروف تھا. اس سے پتا چلا کہ بخدا خدا کا یہی ہے در, نہیں اور کوئی مفر مکر, جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو, جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں. دعا کی, سورج واپس پلٹ آیا, پھر جناب دھوپ آ گئی, پھر عصر کا وقت ہوتا ہے اور مولا علی نے نماز عصر ادا کر لی. اللہ اکبر. یہ دو واقعات سمجھ لو رہتی دنیا کے عاشقان رسول کے لیے زبردست درس ہیں کہ سن لو
فرض یقیناً بہت ضروری ہے، اللہ کی اطاعت یقیناً بہت ضروری ہے، مگر وہ فرض کسی کام کا نہیں جس میں آقا کی رضا نہیں۔ پتہ چلا ساری زندگی سجدے کیے مگر اللہ کے حبیب سے محبت نہیں، تو وہ نماز، وہ روزے، وہ عبادتیں منہ پر مار دی جائیں گی۔ سبحان اللہ۔ سیدی اعلیٰ حضرت سے پوچھتے ہیں، حضور آپ تو بہت بڑے مفتی ہیں، بڑے امام ہیں، یہ دو عظیم صحابہ ہیں، اس زمانے میں ان سے بڑا کوئی مفتی نہیں تھا، ایک نے جان جانے دی، ایک نے نماز جانے دی، بتائیے تو صحیح ماجرا کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ بریلی کے تاجدار نے 3-4 شعروں میں ہی ساری بات مکا دی، ساری بات سمجھا دی۔ آپ فرماتے مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز ہے، نیند پر نماز کو وار دیا نا، مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، اور وہ بھی عصر سب سے جو اعلیٰ خطر کی ہے۔ عصر کی نماز جو ہے بڑی ڈیفیکلٹ ہوتی ہے، تھوڑا ہی ٹائم ہوتا ہے نا، سب سے زیادہ خطرے والی ہوتی ہے، جلدی چلی جاتی ہے۔ مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، اور وہ بھی عصر سب سے جو اعلیٰ خطر کی ہے۔ صدیق بلکہ غار میں جان ان پہ دے چکے، اور حفظ جان تو جان فروز غرر کی ہے، جان بچانا تو فرض ہے۔ اب سنو نبی پاک نے کیا کیا، ہاں تو نے انہیں جان، انہیں پھیر دی نماز، ہیں صدیق اکبر کو نماز، صدیق اکبر کو جان لوٹا دی، مولا علی کو نماز واپس دے دی نا، ہاں تو نے انہیں جان، انہیں پھیر دی نماز، پر وہ تو کر چکے جو کرنی بشر کی ہے۔ وہ دونوں اپنا کام کر گئے، وہ کر چکے جو کرنی بشر کی ہے۔ اب سنو سیدی اعلیٰ حضرت اصول بیان کر رہے کہ سمجھو ان دو عظیم واقعات سے سیکھنے کو کیا ملا۔ اللہ اکبر۔ آپ فرماتے ثابت ہوا، واٹ از دا کنکلوژن، ان دونوں خوبصورت واقعات کا کرنچ کنکلوژن حاصل کیا ہے؟ فرماتے ہیں ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فرو ہیں، اصل الاصول بندگی استاجور کی ہے۔ آقا راضی ہے تو رب راضی ہے، نبی پاک خوش ہے تو رب راضی ہے۔ یہ زندگی کا اصول بنا لینا۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، ساری دنیا کو ہم راضی نہیں کر سکتے، اللہ کے حبیب کو راضی کر لو، اللہ بھی راضی ہو جائے گا، اور ان کے صدقے باقی بھی راضی ہو جائیں گے۔ سیدی اعلیٰ حضرت سمجھاتے ہیں نا، زندگی گزارنی ہے تو ایسی گزارنا، انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، دنیا والوں کے پیچھے نہ بھاگو، نبی پاک کے دامن کو تھام لو، انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ زندگی ایسی گزارو گے تو پھر آخرت بھی بڑی رونق والی اور برکت والی ہوگی۔ پتہ ہے کیسی رونق ہوگی؟ سنو سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جو ایسی زندگی گزارے گا نا، اس کی قبر میں کیا ہوگا؟ قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے، قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی، آقا کرم فرمائیں گے، قبر میں نور علی نور ہو جائے گا، کیونکہ زندگی ان کے نقش قدم پر اور ان کی رضا والی گزاری ہوگی۔ بہرحال صدیق اکبر کی کس کس شان کو بیان کیا جائے۔ ایک اور آخری بات، ایمان افروز بات، کہ آپ کے بارے میں تو ایسے کئی واقعات ہیں، مگر آج اس واقعے میں ہمارے لیے درس بہت اچھا ہے، کیونکہ پہلی خواہش کیا تھی؟ النظر الیک، آقا کو دیکھتا رہوں۔ ٹھیک ہے، کیسا دیکھا؟ ساری زندگی دیکھا، غار ثور میں تو رچ کے دیکھا، جی بھر کے دیکھا، بڑی قربت میں دیکھا۔ دوسری خواہش وَإِنفَاقُ مَالِ عَلَيْكَ، نبی پاک پر اپنا مال خرچ کرتا رہوں۔ اچھا آپ نے ایک بار نہیں، 2 بار نہیں، کئی بار آقا پر اپنا مال اتنا خرچ کیا، سبحان اللہ۔ نبی پاک خود فرماتے ہیں، حالانکہ آقا وہ ہیں جن کے در سے ساری دنیا پلتی ہے، مگر کیسی حوصلہ افزائی فرمائی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے، حدیث پاک کا مضمون ہے، مجھے دنیا میں کسی اور کے مال نے اتنا نفع نہیں پہنچایا جتنا صدیق اکبر کے مال نے پہنچایا۔ باقی لوگوں نے جو مجھ پر، پیارے آقا کی جس کو کہتے ہیں شفقت ہے، یہ جملے ادا فرمائے کہ باقی لوگوں نے جو مجھ پر احسان کیا میں نے سب کا بدلہ دے دیا، مگر صدیق اکبر کے مال نے جو مجھے نفع دیا ہے، قیامت کے دن اپنے رب سے لے کر صدیق اکبر کو دوں گا۔ اور پھر ایک بار تو کمال کیا نا، وہ واقعہ ہم کیسے بھول رہے ہیں؟ غزوہ تبوک کا موقع تھا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان کیا کہ راہ خدا میں خرچ کریں، اللہ کی بارگاہ میں مال دیں۔ اب جناب صحابہ کرام آئے اور اپنے مال کے انبار لگا دیے۔ حضرت عثمان غنی نے اتنا مال دیا کہ نبی پاک نے آپ کو جنت کی بشارت دے دی۔ حضرت عمر کہتے ہیں
اب ذرا غور سے سنیے گا، یہ بیان میں اب میں سمجھ لیں اختتام کی طرف لے جا رہا ہوں، لیکن یہ آج کے بیان کا ایک بڑا اہم میسج ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ پیسے زیادہ ہیں، تھوڑا ہاتھ اچھا ہے، مال زیادہ ہے، ہر بار ہی ابو بکر صدیق نیکیوں میں آگے نکل جاتے ہیں، آج یار میں ان سے آگے نکل جاتا ہوں، آج میں کچھ زیادہ مال اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتا ہوں، 50%، اپنے مال کا 50% لے کر نبی پاک کے پاس آ گئے۔ میں ذرا اس واقعے کو یہاں روکتا ہوں۔ حضرت عمر نے کیا سوچا؟ پیسے زیادہ ہیں تو کیا کرنا ہے؟ نیکیاں زیادہ کرنی ہیں، تھوڑا ہاتھ اچھا ہے تو نیکیوں میں آگے نکل جاؤں۔ آج ہمارا کیا حال ہے؟ بڑے عرصے سے ارمان تھا کچھ گناہ کرنے کا، پیسے نہیں تھے، جیسے ہی پیسے آئے اب بندہ اس عیاشی کی طرف، اس گناہ کی طرف، اس نافرمانی کی طرف جاتا ہے۔ ہمارے اسلاف وہ تھے کہ جن کی اوپر اللہ کی نعمتیں بڑھتی تو ان کی نیکیاں بھی بڑھتی، ان کے سجدے بھی بڑھتے، اور آج ہمارا حال یہ ہے کہ اللہ نعمتیں بڑھاتا ہے، ہم گناہ بڑھاتے ہیں، اللہ عطائیں بڑھاتا ہے، ہم نافرمانیاں بڑھاتے ہیں۔ بندہ غریب تھا تو تھوڑے گناہ تھے، تھوڑی نافرمانیاں تھیں، اللہ نے جیسے جیسے نعمتوں سے نوازا اس کی نافرمانیاں بڑھتی چلی گئیں۔ دل پر ہاتھ رکھ کر جواب دو، یہ عقل مندی ہے؟ سچ بتاؤ کیا ہونا چاہیے تھا؟ اللہ عطائیں بڑھاتا، میں سجدے بڑھاتا، وہ مجھ گناہگار پر اپنی نعمتوں کو بڑھاتا، میں شکر بڑھاتا، میں صدقہ بڑھاتا، میں خیرات بڑھاتا کہ یا اللہ تو مجھے دیے جا رہا ہے، میں اتنا بڑا نافرمان مگر تو ہے کہ مجھے کروڑوں سے اچھا بنا دیا۔ مگر سچ بتاؤ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس سے بڑا بے وقوف کون ہے کہ وہ غریب تھا، رب نے مال دے دیا، وہ بیمار تھا، اللہ نے صحت دے دی، اسے جانتا کوئی نہیں تھا، اللہ نے عزت دے دی، اسے شہرت دے دی، اسے آسانیاں دے دی، اسے مرتبہ دے دیا۔ ارے جس کو نعمتیں ملی اس کو کرنا کیا چاہیے تھا کہ جس نے نعمت دی ہے اس کو سجدے کرتا، اس کا شکر بجا لاتا، اس کی فرما برداری کرتا۔ مگر یہ کیسا عجیب بندہ ہے کہ وہ عطائیں بڑھا رہا ہے، یہ خطائیں بڑھا رہا ہے، یہ نافرمانیاں بڑھا رہا ہے، یہ بے شرمیاں بڑھا رہا ہے، یہ عیاشیاں بڑھا رہا ہے۔ کیا مرنا نہیں؟ اللہ کی بارگاہ میں جانا نہیں؟ اس دن کیا جواب دو گے جب رب نے یہ پوچھ لیا کہ تو غریب تھا، میں نے تجھے مال دیا، تو جب پیدا ہوا تیرے پاس لباس نہیں تھا، بے لباس پیدا ہوا، میں نے کپڑے دیے، تجھے ہاتھ پیر سلامت دیے، تجھے بڑی بیماری میں نہیں ڈالا، تجھے شہرت دی، تجھے عزت دی، تجھے مقام دیا، مگر تو جیسے جیسے میں نعمتیں دیتا گیا تو میری نافرمانی کرتا گیا، دشمنی کرتا گیا مجھ سے۔ بتاؤ اس وقت کدھر جائیں گے؟ اس کمپٹیشن سے نکل آؤ کہ جناب آگے بڑھنا ہے، دنیا والوں کے ساتھ اور آگے بڑھنا ہے۔ آج تو ریس ہی ایک ہی لگی ہوئی ہے جناب، چھوٹا گھر ہے بڑا ہو جائے، موٹر سائیکل ہے گاڑی ہو جائے، گاڑی ہے تو بڑی گاڑی ہو جائے۔ فلاں کو دیکھ کر افسردہ ہو جاتے ہیں، اتنی بڑی گاڑی، اتنا بڑا گھر، دنیا بھر کی سیر، میں پیچھے رہ گیا۔ اللہ کے بندو یہ کمپٹیشن کرنے والا نہیں۔ اگر واقعی کمپٹیشن کرنا ہے تو آؤ سیدی فاروق اعظم سے سیکھو۔ کہتے ہر بار ابو بکر نیکیوں میں آگے بڑھتے تھے، میں نے سوچا اس بار میں آگے بڑھ جاؤں گا۔ تمہیں کسی بنگلے والے، کسی گاڑی والے، کسی جناب مالدار کو دیکھ کر خیال تو آتا ہے کہ میں پیچھے رہ گیا۔ کسی 5 وقت کے نمازی کو دیکھ کر کیوں خیال نہیں آتا کہ میں پیچھے رہ گیا؟ یہ 5 نمازیں پڑھ رہا ہے، ساری نمازیں با جماعت پڑھتا ہے، میں پیچھے رہ گیا۔ ماشاءاللہ حافظ قرآن بن گیا، میں دیکھ کے قرآن نہیں پڑھ سکتا۔ یہ تہجد پڑھتا ہے، رات اٹھ کر اپنے رب کی بارگاہ میں سجدے کرتا ہے، اور میں فرض نمازیں چھوڑ رہا ہوں۔ یہ ہر پیر کو روزہ رکھتا ہے، میں رمضان کے روزے قضا کر دیتا ہوں۔ سوچو نا کبھی اس یہ خیال کیوں نہیں آتا کہ میں سارا دن صبح سے شام اپنی دنیا میں لگا ہوا ہوں، اور یہ کیسا مبلغ ہے جو 12 ماہ کے مدنی قافلے میں چلا گیا، کیسا جنت کی طرف جا رہا ہے، میں پیچھے رہ گیا۔ مدنی انعامات پر عمل کرنے والے کو دیکھ کر کیوں خیال نہیں آیا کہ یار یہ روزانہ فکر مدینہ کر کے جنت کا سامان کر رہا ہے، اور میں فلمیں، ڈرامے، گانے، باجے دیکھ کر جہنم کی تیاری کر رہا ہوں۔ صرف مالدار کو دیکھ کر خیال آتا ہے؟ سوچئے یہ ہماری سوچ کیا بن گئی؟
याद रखो, दुनिया में ये रेस कभी खत्म नहीं होगी। तुम लाखों कमा लोगे तो करोड़ों कमाने वाले मौजूद हैं, तुम करोड़ों कमा लोगे तो अरबों कमाने वाले मौजूद हैं। उलमा ने शानदार फार्मूला दे दिया, अगर जिंदगी पुरसुकून गुजारनी है ना तो जिंदगी का एक तरीका बना लो कि नेमतों में अपने से कमतर को देखें और नेकियों में अपने से आगे वालों को देखें। आप बड़ी जबरदस्त लाइफ गुजारेंगे। किराए के घर में रहते हो ना, मत घबराओ, लोग झोंपड़ियों में भी रहते हैं। अगर कोई झोंपड़ी वाला इधर सुन रहा है, मत घबराओ, लोग रोडों पर फुटपाथों पर सो रहे हैं। आज मैंने और आपने सबने दोपहर का खाना खा लिया है, कई ऐसे हैं जिन्होंने कई दिन का खाना नहीं खाया है। मैं और आप अपने पैरों पर चलकर आज इस मस्जिद में आए हैं। अल्लाह के बंदों, कई ऐसे हैं जिनके पैर ही नहीं है। हम वापस जाएंगे तो हमारा कोई घर होगा। कई ऐसे हैं जो आज रात जेलों में गुजारेंगे, दिन नहीं कटता होगा उन कैदियों का। कभी मां याद आती होगी, कभी बाप याद आता होगा, कभी बीवी याद आती होगी, कभी बच्चे याद आते हो। तो सोचो तो सही, अल्लाह ने मुझे और आपको आजाद बनाया है, हम खड़े हैं, बैठे हैं। जाओ कभी हॉस्पिटल में, इस वक्त भी कई लोग हॉस्पिटल के बिस्तर पर पड़े हैं, नालियों से उनको खुराक दी जा रही है और नालियों से ही वो इस्तिंजा कर रहे होंगे। किस किस नेमत का शुक्र अदा करें। क्यों देखते हो अपने से आगे वालों को? देखो ना कि लोग कितनी बड़ी बड़ी बीमारियों मुसीबतों में हैं। अल्लाह ने मुझे कितनी बड़ी नेमतों में रखा है। हां, कंपटीशन करना है तो सीखो फारूक आजम से, करो ना मुकाबला नेकियों में। आओ ना आगे मुकाबले में, हम भी करते हैं कि ये फला इतना नेक मैं भी बनूंगा, मैं भी नमाजें पढ़ूंगा। अब क्या हुआ, फारूक आजम आका की बारगाह में माल लेकर गए। अच्छा, वो माल जो है ना, ये भी समझिएगा, बड़ी बात प्यारी समझने वाली है। वो माल दिखने में ज्यादा था और आका की बारगाह में जाकर पेश कर दिया। नबी पाक ने पूछा, उमर क्या लाए हो? कहा, हुजूर जो कुछ घर में था आधा ले आया हूं। आज 2.5% ज़कात नहीं निकलती है ना, जान बन जाती है। ओ हो 10 लाख रुपए ज़कात बन गई, कैसे अदा करेंगे? अल्लाह के बंदे, तुझे 10 लाख भारी पड़ रहे हैं, अल्लाह ने 4 करोड़ दिए तो 10 लाख बनी ना। शुक्र अदा करके इतने पैसे बने तो ज़कात देने वाला बना। ज़कात मांगने वाला होता तो क्या करता? आधा ले आए, 50%। हजरत उमर कहते हैं, मुझे इंतजार था सैयदना अबू बकर का, इस बार अबू बकर क्या करते हैं। देखो कैसा कंपटीशन था, कैसा मुकाबला था। सैयदना अबू बकर आए, माल बज़ाहिर थोड़ा था, हजरत उमर का ज्यादा था, हजरत अबू बकर का माल दिखने में थोड़ा था। प्यारे आका की बारगाह में वो माल पेश किया। प्यारे आका ने पूछा, अबू बकर क्या लाए हो? कहा, हुजूर जो कुछ था सब ले आया हूं। ए अबू बकर, घर वालों के लिए क्या छोड़ा है? हैं? अब इस बात को शायर बयान करता है। शायर लिखते हैं, इतने में वो रफीके नबूवत भी आ गया। इंतजार था ना, इतने में वो रफीके नबूवत भी आ गया, जिससे बिनाए इश्क व मोहब्बत है उस्तवार। ले आया अपने साथ वो मर्दे वफा सरिश्त, हर चीज जिससे चश्मे जहां में हो एतबार। बोले हुजूर चाहिए फिक्रे अयाल भी, बच्चों का भी तो कुछ रख के आते। कहने लगा वो इश्क व मोहब्बत का राजदार, ए तुझसे दीद आए महो अंजुम फरोग गिर, ए तेरी जात बाई से तकवीन रोजगार। परवाने को चराग तो बुलबुल को फूल, बस सिद्दीक के लिए है खुदा का रसूल बस। आका, आप अल्लाह और उसके रसूल को छोड़ आया हूं। हुजूर अब और कुछ नहीं है घर में, सिर्फ आपको, अल्लाह और उसके रसूल को छोड़ आया हूं। पूरा घर साफ कर दिया। और कैसा साफ किया? एक रिवायत में आता है कि सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु के बटन की जगह कांटे लगे हुए थे। बटन भी दे दिए राय खुदा में। हैं? कहते हो मेरे पास कुछ नहीं है, बहुत गरीब हूं। सुनो, गरीब हुए थे नहीं, अल्लाह की राह में सब दे दिया। अब सुनो मर्तबा क्या मिला। आशिक अकबर ऐसे ही नहीं कहते हम उन्हें। जिब्रील अमीन आए, आसमानों से जिब्रील अमीन आए और हजरत जिब्रील अमीन के लिबास पर भी कांटे लगे हुए थे। नबी पाक ने पूछा, ए जिब्रील ये कैसा लिबास पहना है? आज तुम्हारे लिबास को क्या हुआ? अर्ज करते, मैंने नहीं हुजूर, अल्लाह को अबू बकर की अदा ऐसी पसंद आई है। आज आसमानों पर जितने फरिश्ते हैं, आज सारे फरिश्तों ने अपने लिबास पर बटन की जगह कांटे लगाए हैं। या रसूल अल्लाह, अबू बकर को रब सलाम इरशाद फरमाता है,
آپ پوچھیے ابو بکر سے کہ اس حال میں کیا ابو بکر اللہ سے راضی ہے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صدیق اکبر کو اللہ کا سلام ارشاد فرمایا، کہا جبریل آئے ہیں، ابو بکر تمہیں رب کا سلام، اور بتاؤ اللہ پوچھ رہا ہے، اللہ کی طرف سے سوال ہے، اس حال میں کہ جب کچھ نہیں تھا، سنو بٹن بھی نہیں تھے، تھوڑے پیسے کم ہو کر شکوا کرنے والوں غور سے سنو، تھوڑا نقصان ہو جائے اور یہ کہنے والوں کہ اللہ نے دیا ہی کیا ہے، میں پیچھے رہ گیا، میں برباد ہو گیا، مجھے میرے رب نے کچھ نہیں دیا، اے شکوے کرنے والوں سنو، اللہ کے حبیب ابو بکر سے پوچھ رہے ہیں کہ رب ارشاد فرماتا ہے، جبرائیل پیغام لائے ہیں، اے ابو بکر کیا اس حال میں، حال کون سا تھا؟ کچھ نہیں تھا، کیا تم اس حال میں رب سے راضی ہو؟ جبریل امین زاروں کی طرح رونے لگے، اب زاروں کی طرح رونے لگے اور کہتے یا رسول اللہ میں اپنے رب سے کیسے ناراض ہو سکتا ہوں؟ حضور میں راضی ہوں، میں اپنے رب سے راضی ہوں، میں اپنے رب سے راضی ہوں۔ خدا کی قسم جیسے جیسے پڑھتے ہیں نا صدیق اکبر کو، اپنے آپ سے شرم آنے لگتی ہے۔ غلامی رسول کا دعویٰ تو میں بھی کرتا ہوں نا، غلامی رسول کا دعویٰ تو آپ بھی کرتے ہیں، مگر وہ کیسا عاشق تھا، گھر ختم ہو گیا، سب کچھ لٹا کر بھی خوش ہے، اور آج بہت کچھ ہے ہمارے پاس، پھر بھی شکوے ہیں، پھر بھی بے صبریاں ہیں، پھر بھی شکایت ہے۔ یاد رکھو زباں پر شکوے رنجو علم لایا نہیں کرتے، زباں پر شکوے رنجو علم لایا نہیں کرتے، نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے۔ میں نے حدیث سنائی تھی آپ کو، اگر اس حدیث کا مظہر دیکھنا ہو نا، پریکٹیکلی لائف دیکھنی ہو، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، مال گھر جان سب قربان اگر کسی کا کرتے ہوئے دیکھنا ہو، دیکھ لو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دوسری خواہش کیا تھی، وانفاق مالی علیک، آقا پر اپنا مال خرچ کرتا رہوں، کس شان سے مال خرچ کیا، آج 1450 سال ہو گئے ہیں، ساری دنیا ان کے مال خرچ کرنے کو دنیا کو بیان کر رہی ہے۔ اب آؤ تیسری بات، کہتے میری خواہش ہے والجلوس بین یدیک، بس آقا کے پاس حاضر رہوں، ساری زندگی تو حاضر رہے، مگر اب نبی پاک پہلے دنیا سے پردہ فرما گئے ہیں۔ آقا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 2 سال پہلے، آپ کے دنیا کے جانے سے تقریباً 2 سال پہلے نبی پاک اس دنیا سے پردہ فرما گئے، ظاہری حیات سے چلے گئے۔ اب صدیق اکبر بے قرار رہتے، بے چین رہتے، بلکہ علماء کہتے ہیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دنیا سے جانے کا ایک سبب یہ بھی تھا کہ آپ یاد رسول میں گھلنے لگے، نبی پاک کا غم آپ کو کھائے جاتا تھا، اب آخری وقت آ گیا ہے۔ آپ کی وصیت کیا تھی؟ سنو، عشق ہو تو ایسا، یقین ہو تو ایسا، نبی پاک کے حیات النبی کے خلیفہ اول کیسے قائل تھے، ارے جناب کسی اور کی مثال کیوں دوں، صدیق اکبر کیا وصیت کر کے جاتے ہیں، آپ فرماتے دیکھو جب میرا جنازہ ہو، میرا انتقال ہو جائے، میرے جنازے کو نبی پاک کے روضے کے سامنے رکھ دینا اور آقا سے عرض کرنا السلام علیکہ یا رسول اللہ، آقا ابو بکر آپ کے آستانے پر حاضر ہے، اگر اشارہ ہو جائے نبی پاک کے طرف سے، اگر دروازہ کھل جائے تو مجھے اندر دفن کر دینا، ورنہ جنت البقیع میں دفن کر دینا۔ ذرا توجہ چاہوں گا، یہ وصیت کر کے گئے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تفسیر کبیر میں یہ واقعہ موجود ہے۔ اب مجھے بتائیے اگر یہ وصیت درست نہیں تھی تو صدیق اکبر کا کرنا کیسا، حیات النبی کے کیسے قائل ہیں کہ آقا سنتے بھی ہیں، عمل بھی فرمائیں گے، کرم بھی فرمائیں گے، اور صدیق اکبر کی وصیت پر سارے صحابہ نے عمل کیا۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ صدیق اکبر بھی اس بات کے قائل ہیں، سارے صحابہ بھی اس بات کے قائل ہیں، جبھی تو اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ،
تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ اس وصیت پر من و عن عمل ہوتا ہے۔ صدیق اکبر کا جنازہ روضہ رسول کے سامنے رکھا جاتا ہے۔ کیسا عاشق ہے، عاشق کا جنازہ ہے، ذرا دھوم سے نکلے، محبوب کی گلیوں میں کچھ گھوم کے نکلے، آقا کے روضے کے سامنے رکھ دیا جاتا ہے، عرض کیا جاتا ہے حضور السلام علیکہ یا رسول اللہ، ابو بکر حاضر ہے۔ کیا ہوا میرے میٹھے اسلامی بھائیوں؟ روضہ رسول کا دروازہ خود بخود کھل گیا اور اندر سے آواز کیا آئی؟ ادخل الحبیب الی الحبیب فان الحبیب الی الحبیب مشتاق، یعنی محبوب کو محبوب سے ملا دو کہ محبوب کو محبوب کا اشتیاق ہے۔ اللہ اکبر، نبی پاک کے پہلو میں دفنا دیا گیا۔ تیسری خواہش کیا تھی؟ والجلوس بین یدیک، آقا کے قدموں میں حاضر رہوں، ساری زندگی تو حاضر رہے۔ آج بھی سنہری جالیوں میں صدیق اکبر نبی پاک کے ساتھ موجود ہیں۔ ساری کائنات میں جب بھی کوئی روضہ رسول پر سلام پیش کرتا ہے، صدیق اکبر کو، فاروق اعظم کو بھی سلام پیش کرتا ہے۔ کیسے عاشق کا تذکرہ کر رہے ہیں، اللہ اکبر۔ آج ان کے عرس کی رات ہے، اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں۔ شروع میں نے ایک بات کہی تھی، سچ بات یہ ہے نہ ہماری اوقات ہے نہ ہمارے پاس الفاظ ہے، ہماری کوئی اوقات نہیں، بس نبی پاک کی بارگاہ میں یہ التجا ہے، یا رسول اللہ آپ کے سچے غلام کی باتیں کی ہیں، آپ کے سچے غلام کا تذکرہ کیا ہے جو آج بھی آپ کے ساتھ موجود ہیں۔ یا رسول اللہ یہ بھی کچھ غلام ہیں جو ناکارہ ہیں، جو نکمے ہیں، کسی کام کے نہیں ہیں، مگر حضور اس سچے غلام کے صدقے ہم نکموں کو بھی قبول فرما لیجئے۔ آپ آقاؤں کے آقا، آپ ہیں شاہ انام، آپ آقاؤں کے آقا، آپ ہیں شاہ انام۔ یا رسول اللہ میں ہوں آپ کا ادنا غلام۔ ہماری اوقات تو کچھ نہیں، مگر اچھوں کا ذکر اس نیت سے کیا ہے، ان اچھوں کے صدقے ہم بدوں کا بھی کام بن جائے۔ حضور ہم بھی آپ کے امتی ہیں، حضور ہم بھی آپ کے غلام ہیں۔ صدیق اکبر کے صدقے ہمیں بھی دامن میں چھپا لیجئے، ہمیں بھی اپنی غلامی میں قبول کر لیجئے۔ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ بات پوری تو نہیں ہوئی، چند باتیں کی ہیں، ورنہ واقعی صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی زندگی کے ایسے ایسے واقعات ہیں، ایسے ایسے فضائل ہیں، کئی راتیں بیان کریں تو بیان پورا نہ ہو۔ میں مشورہ ضرور دوں گا جو یہاں موجود ہیں، جو مدنی چینل پر سوشل میڈیا پر مجھے سن رہے ہیں، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی زندگی کو صحیح طریقے سے جاننے کے لیے ایک کمال کی کتاب المدینۃ العلمیہ نے جاری کی ہے، مکتبۃ المدینہ سے حاصل کیجئے۔ اس کا نام فیضان ابو بکر صدیق ہے۔ کئی کتابوں کا نچوڑ اس کتاب میں ہے، اور ایک بڑا ہی خوبصورت رسالہ میرے شیخ طریقت عاشق ماہ رسالت امیر اہل سنت نے تحریر کیا جس کا نام عاشق اکبر ہے، وہ رسالہ بھی حاصل کیجئے، اس کو پڑھیے۔ دیکھیے اب کچھ ہی دنوں میں اللہ کا مہینہ، رجب کا مہینہ آنے والا ہے۔ عاشق اکبر کی زندگی سے اپنی زندگی میں کچھ حاصل کیجئے، اپنی زندگی میں تبدیلی لائیے۔ عشق رسول کی بات تو ہم سارے کرتے ہیں، مگر میں یہ پوچھنا چاہوں گا کیا عاشق کی نماز بھی قضا ہوتی ہے؟ کیا نبی پاک کا غلام بے نمازی ہو سکتا ہے؟ آقا فرمائیں نماز پڑھو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، مگر آج عشق رسول کی بات کرنے والا فجر میں سویا ہوتا ہے، نمازیں قضا ہو رہی ہوتی ہیں۔ نہیں میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، دیکھو صدیق اکبر کی بات ہوئی ہے، اور ہماری تمنا بھی ہے کہ قیامت کے دن صدیق اکبر کا دیدار نصیب ہو، ان سے ملاقات ہو۔ اور اگر انہوں نے ہمیں پوچھ لیا کہ میں نے تو جان مال گھر سب قربان کیا، تم سے نمازی بھی نہیں پڑھی جاتی تھی، اس وقت کہاں جائیں گے؟ آؤ آج بڑی رات ہے، مبارک رات ہے، سچی پکی نیت کر لیں، آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی۔ ایسا نہیں، ایسا نعرہ لگاؤ کہ شیطان بھی ادھر سے دور بھاگ جائے، آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی، فلمیں ڈرامے نہیں دیکھیں گے، گانے باجے نہیں سنیں گے۔ عاشق رسول تو سنتوں اپنانے والا ہوتا ہے نا، نبی پاک کے ساتھ جنت میں جانا ہے نا، سب کو جانا ہے نا۔ آؤ میں بتاتا ہوں آقا کس کو جنت میں لے جائیں گے۔ آقا فرماتے حدیث کا مضمون ہے جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں جائے گا۔ ایک راستہ ہے سنت پر عمل کر کے آقا کے ساتھ جنت میں جانے والا، اور سنو فیشن اپنانے والوں، نبی پاک کے طریقوں سے دور رہنے والوں، سنو آقا فرماتے فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری سنت سے منہ موڑا وہ مجھ سے نہیں۔
ایک حدیث کا مضمون ہے وہ بندہ قیامت کے دن میری زیارت بھی نہیں کر سکے گا جو سنتوں کو چھوڑنے والا ہوگا. ایک سنت چھوڑنے والا راستہ ہے جو نبی پاک سے دوری والا راستہ ہے. ایک سنت پر عمل کا راستہ ہے جو آقا کے ساتھ جنت میں جانے والا راستہ ہے. اب آپ کی مرضی ہے کون سا راستہ اختیار کرنا ہے. آ جاؤ دعوت اسلامی کا ماحول یہ سنتوں کے رنگ میں رنگ دیتا ہے. پوچھو نا ان بزرگوں سے کہ چند سالوں 30 سالوں پہلے اتنی داڑھی والے تھے, اتنے امامے والے تھے, اتنی نبی پاک کی سنتوں پر عمل کرنے والے تھے. اللہ سلامت رکھے میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کو, ایسی سنتوں کو احیا کیا, ساری دنیا میں سنتوں کا ایسا پرچار کر دیا ہے کہ آج یورپ ہو, امریکہ ہو, افریقہ ہو, دنیا کے کونے کونے میں نبی پاک کے چاہنے والے سنتوں کے پیکر نظر آتے ہیں. آؤ آج آپ بھی نیت کریں, میں بھی نیت کروں کہ اب باقی زندگی نبی پاک کی سنتوں کے مطابق گزاریں گے. اور ان تمام چیزوں پر عمل کرنے کے لیے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کریں, دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیں. بڑا خوبصورت اعلان ہے کہ 17 مارچ کو انشاءاللہ پاک مدنی کابینہ سے 1 ماہ کے مدنی قافلے راہ خدا میں سفر کریں گے. تو میں گزارش کروں گا, شاہ فیصل کالونی والے ویسے بھی مدنی قافلوں میں پیچھے رہنے والے نہیں ہیں, تو میں گزارش کروں گا کہ 1 ماہ کے مدنی قافلے میں سفر کی نیت کریں. پیچھے مدنی قافلہ مکتب بھی موجود ہے, جاتے جاتے اس پر اپنا نام لکھائیں, نمبر لکھوائیں. میں دعا کرتا ہوں آج بڑی رات ہے, یا اللہ جو 1 ماہ کے اس مدنی قافلے میں سفر کریں انہیں اسی سال مدینہ پاک کی حاضری عطا فرما, مکہ پاک کی حاضری عطا فرما, نبی پاک کے روضے کی زیارت بھی عطا فرما, اور آقا کے روضے کے صدقے صدیق اکبر کے روضے کی حاضری بھی عطا فرما. تو انشاءاللہ سفر کیجئے اس 1 ماہ کے مدنی قافلے میں. اسی طرح میرے میٹھے اسلامی بھائیوں ایک اور اعلان ہے, 23, 24, 25 مارچ 3 دن کے مدنی قافلے انشاءاللہ اس علاقے سے نوابشاہ سفر کریں گے. تو جو یہاں رہنے والے ہیں وہ نوابشاہ چلے جائیں, اور جو مدنی چینل پر ہیں وہ قریب بھی کسی اسلامی بھائیوں ذمہ داران سے رابطہ کر کے وہاں سے بھی مدنی قافلے میں سفر کیجئے. صلو علی الحبیب. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, اب انشاءاللہ مبارک مہینہ ہے, مبارک رات ہے, اور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرا کوئی مرید بغیر توبہ کیے دنیا سے نہیں جائے گا. تو غوث پاک کے سلسلے کی تو کیا بات ہے, اور سبحان اللہ آج ہم ایک عظیم ہستی کا تذکرہ بار بار کر رہے ہیں کہ جنہوں نے ساری دنیا میں سنتوں کو پھیلایا وہ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت ہیں. تو غوث پاک کے سلسلے سے امیر اہل سنت وابستہ کرتے ہیں. تو وہ اسلامی بھائی جو کسی پیر صاحب سے مرید نہیں ہیں وہ چاہیں تو امیر اہل سنت کے ذریعے غوث پاک کے سلسلے میں داخل ہو جائیں, انشاءاللہ غوث پاک کا فیضان حاصل ہو جائے گا. اور اگر آپ کسی اور پیر صاحب سے مرید ہیں تو آپ چاہیں تو بیعت برکت حاصل کر سکتے ہیں. جب میں کہوں کہ مرید ہوتا ہوں میں تو آپ کہیں طالب ہوتا ہوں میں, تو انشاءاللہ آپ اپنے ہی پیر صاحب کے مرید رہیں گے, امیر اہل سنت کے ذریعے غوث پاک کے دامن سے بھی وابستہ ہو جائیں گے. تو جو اسلامی بھائی امیر اہل سنت کے ذریعے غوث پاک کا مرید بننا چاہیں, میں جس طرح کہتا جاؤں دہراتے جائیں. پہلے درود پاک پڑھ لیں, صلو علی الحبیب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے, اور وعدہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا, بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا, نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا, والدین کی نافرمانی, جھوٹ, غیبت, چغلی, وعدہ خلافی, گالی گلوچ, فلمیں, ڈرامے, گانے باجے,
بے پردگی وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا۔ اے اللہ میری اس توبہ کو قبول فرما اور مجھے میرے وعدے پر ثابت قدم رکھ۔ مرید ہوتا ہوں میں خاندان عالی شان قادریہ رضویہ عطاریہ میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ذریعے سے شیخ طریقت امیر اہل سنت کے ہاتھ میں دیا اور ان کے ذریعے سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا۔ اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما اور کل قیامت میں غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، کل انشاءاللہ جمعرات ہے اور جمعرات دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنت و برے اجتماع کا سلسلہ ہوا کرتا ہے۔ یہاں ہفتہ وار اجتماع کلثوم مسجد میں ماشاءاللہ ہر جمعرات کو آج کل مغرب کے بعد عشاء کے بعد ہوتا ہے، تو یہاں شرکت کریں۔ باقی ساری دنیا میں جہاں جہاں ہفتہ وار اجتماع ہوتے ہیں، اور کل انشاءاللہ مدنی چینل کا سلسلہ ذہنی آزمائش کا فائنل بھی ہے۔ یہاں اجتماع وغیرہ سے فارغ ہو کر بھی آپ چاہیں تو عالمی مدنی مرکز میں ہی ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کریں، تو انشاءاللہ ایک عظیم و شان سلسلہ ہوگا۔ کراچی مرکز الاولیاء کے درمیان، یہ لاہور اور کراچی کے درمیان مقابلہ ہے۔ 12 ٹیمیں پورے پاکستان سے سلیکٹ ہوئی تھیں اور کل یہ ایک عظیم و شان فائنل ہوگا۔ علم دین سیکھنے کا بھی بہترین موقع ملے گا، اور کل امید ہے کہ ایک ایسی زیارت ناظرین کو، وہاں آنے والوں کو کروائی جائے گی جو آج تک اس طرح عوامی سطح پر پاکستان میں نے نہیں سمجھا کروائی گئی ہوگی۔ وہ کیا ہے انشاءاللہ وہ وقت آنے پر کل ہی پتہ چل جائے گا آپ کو۔ اور ایک اور اعلان ہم کر رہے ہیں ماہنامہ فیضان مدینہ کے حوالے سے، کہ ماہنامہ فیضان مدینہ یہ دعوت اسلامی کا منتھلی میگزین ہے، ماہانہ ایک رسالہ ہے جس کو آپ بک کروائیے۔ 1100 روپے رنگین شمارہ، 800 روپے یہ جس کو آپ کہتے ہیں کلرفل نہیں ہوتا سادہ، یہ بک کروا لیں۔ پورا مہینہ آپ کے گھر پر، آپ کی آفس پر آتا رہے گا۔ آپ کو بہت کچھ اس میں سیکھنے کو ملے گا، علم دین کے بہت پیارے پیارے مدنی پھول ہوں گے۔ ایک اور ہم نے اعلان کیا ہوا ہے کہ آج 27 فروری آج تک جو یہ ماہنامہ بک کروا لیں گے تو کل ذہنی آزمائش کے فائنل میں ایک قرآن اندازی بھی ہوگی، اور انشاءاللہ ان میں سے چند خوش نصیبوں کو گنبد خضرا سے مس کی ہوئی تسبیح بھی پیش کی جائے گی۔ تو یہ بہت سارے تحائف ہیں جو کل وہاں تقسیم ہوں گے، تو ماہنامہ فیضان مدینہ والے اسلامی بھائی بھی امید ہے باہر ہوں گے، آپ جاتے جاتے ان کے ساتھ بھی بکنگ کروا سکتے ہیں۔ ایک اور خوشخبری دیتا چلوں کہ انشاءاللہ امید ہے کہ یکم رجب سے، یعنی آنے والی جمعرات، کل جمعرات ہے، اس کے بعد جو جمعرات آئے گی انشاءاللہ قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت کی عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں جلوہ گری بھی ہوگی، اور انشاءاللہ مدنی مذاکروں کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ تو بہرحال اس 6 مدنی مذاکروں کی بھی آپ کو دعوت دوں گا۔ ہفتے والے دن بھی جو مدنی مذاکرہ ہوتا ہے عالمی مدنی مرکز آ جایا کریں، ورنہ کم از کم مدنی چینل پر دیکھا کریں۔ آج مرید کی بات سنی ہے، ہر ہفتے پیر کی گفتگو بھی سن لیا کریں، جنہوں نے ہمیں بولنا سکھایا ہے ان کی پیاری پیاری باتیں سنیں گے تو انشاءاللہ دل کا زنگ جو ہے وہ دور ہونا شروع ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب۔ انشاءاللہ دعا ہوگی اور پھر انشاءاللہ صلاۃ والسلام۔ بیٹھ جائیں سارے اسلام میں، بیٹھ جائیں انشاءاللہ۔ پوری گرین ہمارے صلو علی الحبیب۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، الحمدللہ عز و جل ہماری خوش نصیبی ہے کہ آج رکن شورا حاجی عبدالحبیب عطاری سلمہ الباری ہماری کابینہ میں تشریف لائے ہیں،
اور ہم ان کو اپنی کابینہ کی طرف سے ایک تحفہ پیش کرنے جا رہے ہیں. تو جتنے اسلامی بھائی اس وقت یہاں جمع ہیں، یقیناً رکن شورا آئے ہیں، آپ کی بھی یہ سوچ ہوگی، ذہن ہوگا کہ ہم ان کو کچھ نہ کچھ تحفہ پیش کریں. تو الحمدللہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم عالیہ کی یہ تربیت ہے کہ ہمارے الحمدللہ ذمہ داران نیکیوں کے تحفوں سے خوش ہوتے ہیں. تو الحمدللہ عز و جل ہم نے یہ ارادہ کیا ذمہ داران نے کہ 23, 24, 25 کو جس کا ابھی یہ اعلان فرمایا آپ نے، انشاءاللہ تعالی جس طرح سکھر ہماری پوری ٹرین 3 دن کے لیے روانہ ہوئی تھی، تو انشاءاللہ تعالی عبدالحبیب بھائی کو ہم یہ تحفہ دیں کہ ہماری کابینہ سے انشاءاللہ تعالی 23, 24, 25 مارچ کو آنے والے مہینے کی 23, 24, 25 تاریخ کو ہفتہ اتوار پیر، ہفتہ 23 مارچ ہے، اتوار چھٹی ہے، پیر کی ایک چھٹی کرنا ہوگی. 23, 24, 25 مارچ کو انشاءاللہ ہماری کابینہ سے پوری ٹرین نواب شاہ کے لیے روانہ ہوگی. تو کون کون یہ تحفہ دیں گے عبدالحبیب بھائی کو کہ میں بھی انشاءاللہ، آج آپ نے کرم فرمایا، ذرا ارے واہ اٹھ گئے اس ٹائم میں تو کھڑے ہو کے اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں. وہاں کے لیے جائیں گے. ماشاءاللہ. یہ 23, 24, 25 کو 3 دن ہے، ہاں، ایک وہاں بھی انشاءاللہ یہ پوری ٹرین جا رہی ہے. ٹرین جا رہی ہے، پوری ٹرین. سبحان اللہ، 3 کون دن کے کون لیے. کون کون کھڑے ہو جائیں ماشاءاللہ، کھڑے ہو کر اپنے آپ کو پیش کر دیں. کیا پتا اس انشاءاللہ. وقت براہ راست امیر اہل سنت بھی مدنی چینل پہ بلائے سبحان اللہ. ہیں. خواہ ابھی چل ماشاء مدینہ اللہ. کے دن بھی آ رہے ہیں، کیا پتا کس کس کے چل مدینہ کی باری آ جائے. 3 مدنی دن. قافلے میں مدنی انعامات کے عامل بن کر بھی آئیں گے نا. ماشاءاللہ. 23, 24, 25 مارچ کے لیے جو اسلامی بھائی سفر کرنا چاہیں ماشاءاللہ ہاتھوں ہاتھ عبدالحبیب بھائی کو تحفہ پیش کر دیں کہ حضور آپ ہمارے یہاں تشریف لائے ہیں، ہم انشاءاللہ اس خوشی میں 3 دن کے مدنی قافلے میں سفر کریں گے. ماشاءاللہ. اور یہ میرے الٹے ہاتھ پہ اسلامی میں بیٹھے ہوئے، یہ بھی اگر پیش کر دیں اپنے آپ کو ماشاءاللہ. پوری ٹرین ہماری انشاءاللہ تعالی یہ نواب شاہ کی، بلکہ یہ الحمدللہ نواب شاہ کی ٹرین کا ہم نے مدنی مذاکرے میں جب ہمارے 1700 اسلامی بھائی امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تھے تو ہم نے باپا سے عرض بھی کیا تھا کہ ہم انشاءاللہ پوری ٹرین لے کر جائیں گے. کیا بات. تو انشاءاللہ تعالی ماشاءاللہ. اور بھی اسلامی میں کھڑے ہو گئے، ماشاءاللہ. یہ آگے بھی بیٹھے اگر پیش کر دیں. ویسے 2 دن تو چھٹی بھی ہے اس میں، 23, 24, 25 میں 2 دن چھٹی ہے، ایک چھٹی ہی چھٹی کرنی ہوگی. ماشاءاللہ. تو انشاءاللہ سفر کریں گے انشاءاللہ. ماشاءاللہ. انشاءاللہ اللہ پاک مدینے کا سفر بھی نصیب فرمائے. تشریف رکھیں انشاءاللہ. اب دعا ہوگی، دعا کے بعد انشاءاللہ ہم صلاۃ السلام پڑھیں گے. جی ترتیب ہو جائے گی، یہ دیکھ لیں آپ انشاءاللہ. آج بیٹھ جائیں، دعا کر لیں انشاءاللہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا اللہ یا رحمان یا رحیم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا حساب الميزان. اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك يا ارحم الراحمين يا ذا القوة المتين. اللهم ربنا حاسبني حسابا يسيرا. اے رب کریم تیرے گناہ گار سیاہ کار بندے ہاتھ اٹھائے سر جھکائے تیرے دربار میں حاضر ہیں. اے اللہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا تذکرہ خیر ہوا ہے. اے اللہ ان کے مزار پر برستی ہوئی رحمتوں کا واسطہ ہم پر بھی رحمتوں کی بارش برسا دے. اے اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. ہمارے ماں باپ کی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری امت کی بخشش فرما. اے اللہ ہمیں نیک بنا دے، پرہیزگار بنا دے، والدین کا فرما بردار بنا دے، سچا پکا عاشق رسول بنا دے، یاد رسول میں بہنے والی آنکھیں دے دے، عشق رسول میں مچلنے والا دل عطا کر دے. اے رب کریم تیرے خزانوں میں کمی نہیں. اے اللہ بہت دور دور سے تیرے بندے آئے ہیں. اے کریم آج توبہ بھی کی ہے، نیکیاں کرنے کی نیت بھی کی ہے. اپنے پسند کے بندوں میں ہمیں بھی شامل فرما لے. ہمیں 5 وقت کا نمازی بنا دے، سچا عاشق رسول بنا دے، یاد رسول میں بہنے والی آنکھیں دے دے، عشق رسول میں مچلنے والا دل عطا کر دے. اے اللہ ہمیں سنتوں کی چلتی پھرتی تصویر بنا دے. اے کریم تیرے خزانوں میں کمی نہیں. بیمار آئے ہوں گے،
یا بیماروں کو گھر چھوڑ آئے ہوں گے، اے شفا دینے والے آج مبارک رات ہے اور سے صدیق اکبر کی رات ہے، اے اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما دے، قرض داروں کے قرضے اتر جائیں، بے روزگاروں کو اے اللہ آسان اور حلال روزگار عطا کر دے، بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد دے دے، میرے مالک روٹھوں کو منا دے، بچھڑوں کو ملا دے، اے اللہ جو رشتوں کے انتظار میں ہیں اچھے اور نیک رشتے عطا کر دے، اے کریم آج جتنے ہاتھ اٹھے ہیں تو سب کے نام بھی جانتا ہے، کام بھی جانتا ہے، آج سب کی جھولیاں بھر دے، سب کی مرادیں پوری کر دے، اے کریم جلدی جلدی حرمین طیبین کی حاضریاں نصیب فرما، اسی سال حج کی سعادت دے دے، میٹھا میٹھا مدینہ دکھا دے، پیارا پیارا کعبہ دکھا دے، اے اللہ جب تک زندہ رکھیو ہمیں ایمان والی، عافیت والی، نیکیوں والی زندگی عطا فرما، اے اللہ اپنے در کے سوا کسی کا محتاج نہ کیجیو، مالک زندگی کی آخری نماز بھی کھڑے ہو کر مسجد میں ادا کریں، ساری زندگی جیلوں، عدالتوں، پولیس اسٹیشن اور ہاسپٹلوں کے چکروں سے محفوظ فرما، چین، سکون، عافیت ہمارا مقدر فرما، ہمیں حاسدوں کے حسد سے بچا، بد نظروں کی بد نظری سے بچا، شیطان کے شر سے بچا، جادو ٹونے آسیب سے بچا، زمینی اور آسمانی بلاؤں سے بچا، زلزلوں، طوفانوں، وائرسوں سے بچا، اے اللہ جس طرح صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلامی سرحدوں کی حفاظت کی، اے اللہ ہمارے وطن عزیز کی حفاظت فرما، ہماری سرحدوں کی حفاظت فرما، اے اللہ دشمنوں کی میلی نظر سے محفوظ فرما، یا اے اللہ تیرے نام پر بننے والے اس ملک کے چپے چپے کی حفاظت فرما، اے رب کریم ہم سب کی جان، مال، عزت، آبرو، آل اور اولاد، دین اور ایمان کی حفاظت فرما، اللہم رب یسر ولا تعسر وتمم لنا بالخیر یا فتاح وبک نستعین، اے اللہ جو علماء کرام تشریف لائے ان کا آنا ہمارے لیے بابرکت فرما، ان سب کے علم و عمل میں درازی عمر بالخیر نے عطا فرما، علم و عمل میں برکتیں عطا فرما، اے اللہ اس مسجد کو شاد و آباد فرما، اس کو آباد کرنے والوں کے گھروں کو آباد فرما، اس مسجد کے خطیب و امام اور کمیٹی کے جتنے حضرات جنہوں نے ہمارے ساتھ تعاون کیا، اے اللہ سب کا سینہ مدینہ بنا دے، دعوت اسلامی کو ترقیاں اور عروج عطا فرما، قبلہ امیر اہل سنت، تمام علماء اور مشائخ اہل سنت اور ہمارے والدین کا سایہ ہمارے سروں پر تا دیر قائم و دائم فرما، دنیا میں ہر آفت سے بچانا مولا، دنیا میں ہر آفت سے بچانا مولا، عقبا میں نہ کچھ رنج دکھانا مولا، بیٹھوں جو درے پاکے پیمبر کے حضور، ایمان پہ اس وقت اٹھانا مولا، برکت ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ، جب دم واپسی ہو یا اللہ، سامنے ہو روضہ رسول اللہ اور لب پہ ہو لا الہ الا اللہ۔ اچھا ایک بات ذرا سن لیجئے گا، مجھے ہمارے قاسم بھائی فرما رہے تھے کہ آپ نے ملاقات کرنی ہے، اب دیکھتے ہی دیکھتے مجھے لگ رہا ہے کہ ہزاروں اسلامی بھائی ہو گئے ہیں اور اتنے سارے اسلامی بھائیوں سے ملاقات آسان نہیں ہے، ہم اللہ کے گھر میں بیٹھے ایک بات یاد رکھیے گا، میرا اور آپ کا ملنا یہ مستحب ہے، اچھی بات ہے، لیکن مسجد میں شور مچانا، کسی کو دھکا دینا یہ شرعاً جائز نہیں ہے، ایسا نہ ہو پورے اجتماع میں بیٹھنے کے بعد آخر میں گناہ کر بیٹھیں، تو ملاقات اسی صورت میں ہوگی جب ایک نظم و ضبط کے ساتھ آپ ملاقات کریں گے، شور نہیں ہوگا، ورنہ میں ملاقات نہیں کر سکوں گا، ادب و شوق کے ساتھ صلاۃ و سلام کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ مدینے کے زائر سلام ان سے کہنا، مدینے کے زائر سلام ان سے کہنا، تڑپتے ہیں تیرے غلام ان سے کہنا، تڑپتے تیرے غلام ان سے کہنا، بڑی چاہتوں سے ہے اس در کو پایا پڑا، ہی رہوں
نہ چھوٹے تمہارا نہ جاؤ گا اب تشنا گا ان سے کہنا مدینے جائے سلام سے کہنا تڑپتے ہیں تیرے غلام سے کہنا اسی آرزو میں گزرتے رہے دن کے پہنچے یار نبی ہم بھی لیکن نہیں ہے کوئی التزام ان سے کہنا مدینے زائر سلام ان سے کہنا دکھا دو انس کو وہ دلکش نظارے تڑپتے ہیں جن کو مسلمان سارے تڑپتے ہیں جن کو مسلمان سارے یہ باتیں بسط احترام ان سے کہنا مدینے زائر سلام ان سے کہنا تڑپتے ہیں تیرے غلام ان سے کہنا ہمارے بڑے ہی سینئر اسلامی بھائی اس علاقے میں بھی اور اس سے پہلے عرب شریف میں جدہ شریف میں بھی دعوت اسلامی کی بڑی خدمات سر انجام دی. ہمارے صادق باپو بیمار ہیں, دعا کریں اللہ ہمارے صادق باپو کو شفا عطا فرما. اے اللہ جتنے مریض ہیں ان سب کو شفا عطا فرما. اے کریم ہم سب کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اجتماع کے اختتام کی دعا بھی پڑھ لیں. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین بحق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. ایک بار پھر عرض کر دیتا ہوں, ہم اللہ کے گھر میں ہیں, شور نہ مچائیے گا. تھوڑی دیر سمجھ لیں اجتماع مزید جاری ہے. اگر جو ملنا چاہتے ہیں بیٹھ جائیں یا نعت خوانی ہوتی رہے گی اور لائن سے انشاءاللہ ملاقات ہو جائے گی. آپ جب تک ملاقات کریں گے میں جب تک ملاقات کروں گا, لیکن اگر آپ شور مچائیں گے یا دھکا ہوگا تو پھر مجھے جانا پڑے گا. میں نہیں چاہوں گا کہ ہماری ملاقات کی وجہ سے یہاں کوئی ایسی بات ہو جو گناہ ہو. تو انشاءاللہ امید ہے کہ نظم و ضبط کے ساتھ طریقے سے ملاقات کریں گے. میں یہ بھی گزارش کروں گا جو سفید داڑھی والے ہمارے بزرگ ہیں ان کو لائنوں میں نہ لگائیں. وہ ہمارے بڑے ہیں, بعض اوقات بیمار بھی ہوتے ہیں, وہ دائیں طرف سے آ جائیں تو انشاءاللہ ان سے ہم بغیر لائن کے یہاں سے مل لیں گے. لیکن شرط وہی ہے کہ جن کی داڑھی ہو اور وہ سفید داڑھی والے ہوں, تاکہ آئندہ انشاءاللہ جو داڑھی نہیں رکھ سکے امید ہے وہ سنت پر عمل کرنے کی بھی نیت کر لیں گے. صلو علی الحبیب. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, کل جمعرات ہے اور انشاءاللہ کلثوم مسجد میں دعوت اسلامی کا ہفتہ واری اجتماع ہوگا. رکن شورا فضیل اتاری سلمہ الباری اس میں سنتوں بھرا بیان فرمائیں گے. تمام اسلامی میں سنتوں بھرے اجتماع میں ضرور شرکت فرمائیں. الحمدللہ رکن شورا ہمارے یہاں تشریف لائے ہیں. تمام اسلامی میں قفل مدینہ لگاتے ہوئے ملاقات کی ترکیب کریں. نعت خواں اسلامی بھائی آگے آ جائیں. عبدالحبیب بھائی کو تحفے پیش کریں. ماشاءاللہ داڑھی کا تحفہ, امامے کا تحفہ, زلفوں کا تحفہ, یہ ہمارے رکن شورا کو پیش کریں انشاءاللہ تعالی. السلام علیکم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. صلی علی نبینا
صلی علی نبینا صلی علی محمد پڑھیے صلی علی شفیعنا صلی علی شفیعنا صلی علی. یہ تمام اسلامی بھائیوں کے بارگاہ میں گزارش ہے برائے کرم بائیں سائڈ سے لائن بنا لیں. تمام اسلامی بھائیوں کے بارگاہ میں گزارش ہے شور مت کریں، برائے کرم مسجد کا ادب احترام کریں اور بائیں طرف سے لائن بنا کے برائے کرم بغیر شور کیے ملاقات کریں. لنگر شریف کا اہتمام ہے، پیچھے برائے کرم تشریف لے جائیں. جو اسلامی بھائی لنگر کا اہتمام کیا گیا ہے پیچھے کی جانب تشریف برائے کرم مسجد کا ادب کریں، شور مت کریں. صلی علی نبینا صلی علی محمد پڑھیے صلی علی شفیعنا صلی علی محمد. ہم بھی مدینے جائیں گے آج نہیں تو کل صحیح. ہم بھی مدینے جائیں گے آج نہیں تو کل صحیح. آقا ہمیں بلائیں گے پیارے آقا ہمیں بلائیں گے آج نہیں تو کل صحیح. پڑھیے صلی علی کریمنا صلی علی کریمنا صلی علی محمد. گلیوں میں گھوم گھوم کر خاک مدینہ چوم کر. مدینہ 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 الصفا اکیڈمی کی چھت پر لنگر کا اہتمام ہے. لنگر کے لیے الصفا اکیڈمی کی چھت پر تشریف لے جائیں. برائے کرم الٹی جانب سے لائن بنا لیں تمام اسلام بھائی. گلیوں میں گھوم گھوم کر خاک مدینہ چوم کر. گلیوں میں گھوم گھوم کر خاک مدینہ چوم کر. آنکھوں سے ہم لگائیں گے آنکھوں سے ہم لگائیں گے آج نہیں تو کل صحیح. پڑھیے صلی علی کریمنا صلی علی محمد. مرادیں مل رہی ہے شاد شاد ان کا سوالی ہے. مرادیں مل رہی ہے شاد شاد ان کا سوالی. تمام اسلام بھائیوں سے گزارش ہے کہ بائیں سائڈ سے سارے لائن بنا کے تشریف لے آئیں. حاجی صاحب سب سے ملاقات کر کے جائیں گے. آپ نے فرمایا ہے کہ سب سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ عز و جل. مرادیں مل رہی ہیں شاد شاد ان کا سوالی ہے. لبوں پر التجا ہے ہاتھ میں روزے کی جالی ہے. لبوں پر التجا ہے ہاتھ میں روزے کی جالی ہے. تیری صورت تیری سیرت زمانے سے نرالی ہے. تیری صورت تیری سیرت زمانے سے نرالی ہے. آقا تیری صورت تیری سیرت زمانے سے نرالی
میٹھے اسلامی بھائیوں، انشاءاللہ رکن شورا عبد الحبیب بھائی نے فرمایا کہ آپ جب تک ہوں گے ملاقات میں انشاءاللہ کرتا رہوں گا. تو میرے وہ اسلامی بھائی جو الٹی طرف ہیں تھوڑا سا انتظار فرمائیں، انشاءاللہ لائن چل رہی ہے، انشاءاللہ ملاقات کا سلسلہ رہے گا. اوپر اس ٹائم میں کچھ رک جائیں اور پہلے ملاقات کی ترکیب کرنے کے بعد اوپر کی طرف جائیں. میرے الٹے ہاتھ والے اسلامی بھائی درود پاک پڑھتے ہیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. تیری صورت تیری سیرت زمانے سے نرالی ہے آقا، تیری صورت تیری سیرت زمانے سے نرالی ہے، تیری صورت تیری سیرت زمانے سے نرالی. ایسا تجھے خالق نے طرحدار بنایا، یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا. تیری صورت تیری سیرت زمانے سے نرالی ہے، تیری ہر ہر ادا پیارے دلیل بے مثالی ہے، تیری ہر ہر ادا پیارے دلیل بے مثالی ہے، تیری ہر ہر ادا پیارے دلیل بے مثالی ہے. یا رسول اللہ میرے آقا تو میرا محبوب نہ ڈٹھا، جنوں ویکھ کے چن شرماوے، بجلی ڈر دی لشک نہ مارے، مطب ادبی ہو جاوے، جے پاوے سونا ہاتھ بھلا بچھے، ہاتھ بھلا تو بد جاوے. آزم ایڈا سونا ماہی سانو کدرے نظر نہ آوے، تیری صورت تیری سیرت زمانے سے نرالی ہے، تیری صورت تیری سیرت زمانے سے. انگلی نو اٹھا دینے او پہچن نو ہلا دینے، سورب دیے چن پلکی مدنی دا کھڑونا ہے، اور چاند جھک جاتا جدھر اگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا. تیری صورت تیری سیرت زمانے سے نرالی ہے، تیری ہر ہر عطا پیارے دلیل بے مثالی ہے، تیری ہر ہر عطا پیارے دلیل بے. سٹ پیر دی ہر دم خیر ہووے، 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 جتوں لکھاں کروڑاں نو فیض ہووے، جتوں لکھاں کروڑاں نو فیض ہووے، جتوں لکھاں کروڑاں نو فیض ہووے، سٹ پیر دی ہر دم خیر
پیر دی ہر دم خیر ہووے ساڈی نسبت کتنی پیاری ہے ساڈی نسبت کتنی پیاری ہے اتاری یہ بڑی پیاری ہے اتاری یہ بڑی پیاری ہے ساڈی نسبت کتنی پیاری ہے اتاری یہ بڑی پیاری ہے ربا سارے اتاریاں دی خیر ہووے ربا سارے اتاریاں دی خیر ہووے ربا سارے اتاریاں دی خیر ہووے ساڈے پیر دی ہر دم خیر ہووے ساڈے پیر دی ہر دم خیر ہووے جڑے کردے نے سنتاں دا درس و بیان جڑے کردے نے سنتاں دا درس و بیان جڑے کردے نے سنتاں دا درس و بیان ربا انہاں نوں مدینے دی سیر ہووے ربا انہاں نوں مدینے دی سیر ہووے ساڈے پیر دی ہر دم خیر ہووے ساڈے پیر دی ہر دم خیر ہووے ہاں ساڈے پیر دی ہر دم اے تن میرا چشمہ ہووے تے میں مرشد ویکھ نہ رجاں دیدار باہو سانو لکھ کروڑا ہزار ساڈے پیر دی ہر دم خیر ہووے ساڈے پیر دی ہر دم خیر ہووے ساڈے پیر دی شان نرالیاں نے ساڈے پیر دی شان نرالیاں نے سب امامت زلفاں کالیاں نے سب امامت زلفاں کالیاں نے ساڈے پیر دی شان نرالیاں نے سب امامت زلفاں کالیاں نے ساڈے پیر دے حسن دی خیر ہووے ساڈے پیر دے حسن دی خیر ہووے ساڈے پیر دی ہر دم خیر ہووے ساڈے پیر دی ہر دم خیر ہووے ساڈے پیر دی ہر دم خیر ہووے میرے مرشد ہیں اتار 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 انشاءاللہ ان کے صدقے انشاءاللہ ان کے صدقے ہوگا بیڑا پار میرے مرشد ہیں اتار میرے مرشد ہیں اتار میرے مرشد ہیں اتار میرے ہاں ذکر مدینہ جاری لب پر سوز مدینہ بانٹتے اکثر ذکر مدینہ
اوپر مسجد کے مائک اگر چل رہے ہیں تو بند کر دیں. اوپر مسجد کے مائک اگر چل رہے ہوں تو بند کر دیں. صلو علی الحبیب. مدنی قافلے میں جو 1 ماہ کے لیے سفر کریں وہ سیدھے ہاتھ پر آ جائیں، انشاءاللہ ان سے عبدالحی بھائی ملاقات کریں گے. 1 ماہ کے لیے جو اسلامی بھائی مدنی قافلے میں سفر کریں گے ان کو انشاءاللہ تعالیٰ تحفہ بھی پیش کیا جائے گا. 1 ماہ والے اسلامی بھائی 1 ماہ کے لیے جلدی جلدی میرے سیدھے ہاتھ پر آ جائیں جو اپنے آپ کو پیش کرنا چاہیں. وقت کم. ماشاءاللہ آپ سیدھے ہاتھ. ہاں. اگر کسی کو موبائل ملا ہو تو یہاں اسٹیج کے پاس دے دیجئے. اگر کسی کو موبائل ملا ہو تو اسٹیج کے پاس جمع کروا دیجئے. میرے مرشد ہیں عطار، میرے مرشد ہیں عطار، میرے مرشد میں مبلغ بنو سنتوں کا خوب چرچا کروں سنتوں کا. ہو کرم بہر